قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ کے مقدس الفاظ میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کیے ہیں۔ چند باتیں اسی حوالے سے آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان اور کرم سے اہل ایمان پورا سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں مناتے رہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل منعقد کرتے رہتے ہیں، مگر جب یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا حضور علیہ السلام کی ولادت کا آتا ہے تو پھر اس کی نسبت سے یہ محافل کا اور زیادہ جوش جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق عطا کرتا ہے، انہیں ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں حرمہ نصیب بدقسمت لوگ کہ جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی منانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سارے کے سارے قسمت کے سودے ہیں۔ بعض اوقات اللہ رب العزت ایسی چیزیں ذہنوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کے، خود ساختہ نظریات، ایسی خود ساختہ سوچیں دلوں میں گھر کر لیتی ہیں کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر بھی اپنے نبی کا ہو نہیں سکتے۔ نبی کا کلمہ پڑھ کے بھی نبی کے ہو نہیں سکتے۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہے کہ کلمہ پڑھ کر بھی نبی کے کرم سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے اگر یہ توفیق ملی ہے اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم رکھیں، جھکائے رکھیں کہ باری تعالیٰ تو نے محبوب کی آمد پر ہمیں خوشیاں منانے کی توفیق دی، محبوب کا ذکر کرنے والی زبان عطا کی، محبوب کا ذکر سننے والے کان عطا کیے، محبوب کی شان بیان کرنے اور سننے والا بنایا۔ باری تعالیٰ قیامت تک اسی نعمت کے اوپر ہمیں قائم رکھنا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی حضور کی محبت اور غلامی کے اسی راہ کے اوپر چلائے رکھنا۔ یہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے نعمت کا مل جانا اور ایک ہوتا ہے نعمت پر دوام ملنا۔ بعض اوقات نعمت ملتی ہے چھین لی جاتی ہے۔ دعا مانگے کہ باری تعالیٰ مجھے اس رحمت کرم کا، جود و سخا کا، نبی رحمت کی بارگاہ کا رشتہ دیا، تعلق دیا ہے، میں دعا گو ہوں، میری نسلوں کو بھی یہ تعلق عطا فرما۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے باری تعالیٰ صرف میرے اوپر کرم کر، بلکہ کہتے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِي، باری تعالیٰ جو کرم مجھ پہ کیا ہے میری ذریت پر بھی کر۔ مِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، دوسرے مقام پر قرآن مجید نے کہا۔ اللہ کی بارگاہ سے یہ خیرات اپنے لیے بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگتے رہے۔ اب دو باتیں بڑی خاص یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صرف آقا علیہ السلام کی نہیں، ہر پیغمبر کی، بلکہ صرف پیغمبر کی نہیں، ہر ولی اللہ، صالح، متقی، پرہیزگار، جس کی شخصیت اور ذات کو بھی آپ اٹھائیں گے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کی شخصیت کے اندر دو پہلو لازمی رکھے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دو پہلو، نعرہ رسالت، دو پہلو لازمی رکھے ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اس بندے کی
انکساری اور عجز کا ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کا ہوتا ہے. یعنی رب کے ساتھ جب بندہ تعلق جوڑتا ہے تو ایک پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اور دوسرا پہلو جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے وہ فضیلت کا پہلو ہوتا ہے. اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے، کسی کو کوئی فضیلت عطا کرتا ہے، کسی کو ولی عطا ولایت کا درجہ دے دیتا ہے، کسی کو غوثیت عامہ کا درجہ دیتا ہے، کسی کو غوثیت خاصہ کا درجہ دیتا ہے، کسی کو غوثیت کبریٰ کا درجہ دیتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر پھر کسی کو امامت کا درجہ دیتا ہے، کسی کو صحابیت کا درجہ دیتا ہے، پھر کسی کو نبوت کا اور رسالت کا درجہ دیتا ہے، اور پھر کسی کو سارے رسولوں کا امام بنا دیتا ہے. یہ درجات ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہر بندے کے مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ رب العزت اس کی شخصیت اور ذات کے اندر رکھتا ہے. یہی مقام اور مرتبے اللہ رب العزت اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پیغمبر کی شان اور اس کی ذات کے دو پہلو بنیادی طور پر بنتے ہیں. ایک اس میں انکساری کا پہلو ہوتا ہے اور دوسرا اس پیغمبر کی محبوبیت کا پہلو ہوتا ہے. ایک انکساری کا، عاجزی کا، اپنے آپ کو مٹانے کا، اپنے آپ کو کم تر کہنے کا پہلو ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس پیغمبر اور رسول کی محبوبیت کا پہلو ہوتا ہے. یہ پہلو ہر پیغمبر کی ذات میں اور شان میں ہوتے، مگر پیغمبر کا مقام اور مرتبہ یہ ہے، اس کا درجہ اور اس کی شان یہ ہے کہ پیغمبر جب اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو وہ کبھی بھی محبوب بن کر اپنے تکبر کا اظہار کر کے، محبوبیت کا اظہار کر کے مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا. جب بھی بارگاہ کبریا کی بات آئے تو پیغمبر ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مٹا کے پیش کرتا ہے، اپنے آپ کو مٹا کے پیش کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے، مٹاتا ہے، انکسار کا اظہار کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے تذلل کا، خشوع اور خضوع کا اظہار کرتا ہے، مٹا کے پیش کرتا ہے اپنے باپ کو. ایک اس کی زندگی کا یہ پہلو ہوتا ہے. مگر جب پیغمبر عاجزی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو مٹا کر مولا کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنی انکساری کا اظہار کرتے ہوئے جو کلمات منہ سے ادا کرتا ہے، وہ کلمات اس پیغمبر کی شان نہیں ہوتے. وہ کلمات اس پیغمبر کی شان نہیں ہوتے، بلکہ وہ کلمات اس کی عاجزی اور اس کی انکساری کا اظہار ہوتا ہے. اس کی شان بولیے نہیں ہوتے. بھئی آپ مولا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو کیا متکبر بن کے پیش کرتے ہیں یا خشوع اور خضوع سے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کی جب بارگاہ کی بات آ جائے یا کسی بڑے کی بارگاہ کی بات آ جائے، آپ موازنہ کریں، آپ کوئی نہ کوئی جملے اپنے آپ کے انکسار کے ظاہر کرتے ہیں نا. بھئی میں فلاں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے جی، فلاں علم کے مقابلے میں میرا اور ان کا کیا مقابلہ ہے جی، اللہ نے ان کو یہ شان دی، یہ عاجزی دی، میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں. یہ لفظ بولتے ہیں نا جی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں. اگر آپ یہ جملے بولیں، عاجزی کا اظہار کریں، انکساری کا اظہار کریں، تذلل کا اظہار کریں، اپنے آپ کو مٹائیں، خشوع و خضوع کا اظہار کریں، اور آپ کے یہ بات کوئی شخص سنے اور وہ آپ کے بارے میں عقیدہ یہ بنا لے، بھائی فلاں بندہ خود کہہ رہا تھا جی میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، لہذا ثابت ہوا وہ ہے ہی گناہ گار. وہ تو خود کہہ رہا تھا جی میرے پلے تو کچھ بھی نہیں جی، میں تو بڑا خاکسار ہوں، لہذا ثابت ہوا وہ خاکسار ہے. تو کسی کی عاجزی کو دیکھ کر کیا اس کی عاجزی سے یہ عقیدہ اس کے بارے میں بنایا جا سکتا ہے؟ بولیے نہیں بنایا جا سکتا. یہی بات ہے نا، جب آپ عام لوگوں کے بارے میں عام لوگوں کی عاجزی اور انکساری کو سامنے رکھ کر
ان کی عاجزی اور انکساری کو عقیدہ نہیں بناتے تو پیغمبر کی عاجزی اور انکساری کو عقیدہ کیوں بناتے؟ میرا سوال یہ، عام بندے کی عاجزی اور انکساری کو عقیدہ جب نہیں بناتے تو پیغمبر کے عجز اور انکسار کو عقیدہ کیوں بناتے؟ پیغمبر کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں مٹا کے پیش کرے، اور پیغمبر بھی وہ پھر جو امام الانبیاء، سارے پیغمبروں کے تاجدار، اور سارے پیغمبر جن کے مقتدی، اور سارے رسول جنہیں نبوت و رسالت ان کے صدقے میں ملی ہے، وہ پیغمبر جو محبوب خدا ہے، اللہ رب العزت نے وہ درجہ براء الورا جن کو عطا کیا، وہ پیغمبر جب اپنے آپ کو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبوب بن کر پیش نہیں کرتے، بلکہ عاجز عبد اور اس کے عاجز بندے بن کے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ محبوب خدا ہے، یا دنیا میں اگر کسی کا محبوب بن جائے اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے، محبوبوں کے یہاں پر نخرے ختم نہیں ہوتے۔ یہ تو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں، یہ گورکھ دندے، یہاں پر کسی کو پتہ چل جائے بھی فلاں بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں، تو اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور قربان جائیں تاجدار کائنات کی ذات پر جو محبوب خدا ہے، اس محبوبیت کے مقام پہ فائز ہو کر میرے آقا جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا ضرورت ہے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے کی؟ آپ کے صدقے میں اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی، آپ ساری رات مصلی پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور اتنے کھڑے ہوتے ہیں کہ حتیٰ تورمت قدما، حضور کے صحابی کہتے ہیں اتنے کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں کہ آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک سوج جاتے، قدم سوج جاتے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے قدم سوج جاتے۔ صحابہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کے صدقے میں ہماری خطائیں معاف ہونی، امتوں کی خطائیں معاف ہونی، جب آپ محبوبیت کے اس درجے پر فائز ہیں آپ کو کیا ضرورت ہے ساری رات مصلی پہ کھڑے ہونے کی؟ میرے آقا جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب میں یہ نہیں کہتے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خدا کا محبوب ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں فرماتے۔ جواب میں فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی مٹاتے ہیں اپنی ذات کو، عاجزی کا اظہار کرتے، انکساری کا اظہار کرتے۔ حضور کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر اگر کوئی شخص یہ نتیجہ نکال لے پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور کی ابدیت کے علاوہ اور کوئی شان نہیں ہے، تو کیا اس کی بات مان لینی چاہیے؟ نہیں، ہم یہی کہیں گے بھئی یہ حضور کی ابدیت ہے، یہ انکسار ہے، یہ خشوع ہے، یہ خضوع ہے۔ مولا کی بارگاہ میں جب میرے آقا جاتے ہیں تو وہ محبوب بن کر نہیں بلکہ عاجز بندہ بن کر جاتے، یہ عاجزی کا اظہار کرتے۔ جب حضور عاجزی کا اظہار کرتے کسی بھی مقام پر، تب اللہ رب العزت اسی موقع پر اپنے محبوب علیہ السلام کی محبوبیت کو اجاگر کرتا ہے، اپنے محبوب کی محبوبیت اجاگر کرتا ہے۔ حضور مٹا کر پیش کرتے ہیں، رب تعالیٰ محبوب کی شان بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اب اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے طٰہٰ کی شان والے میں نے تیرے اوپر یہ وحی اور یہ قرآن اور یہ شریعت اس لیے تو نہیں اتاری کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تکلیف میں پڑ جائے۔ یا ایھا المزمل، اے مزمل چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، فرماتا ہے اللہ پاک اے مزمل چادر والے قم اللیل۔ آپ قرآن پاک کی اس صورت پہ غور کریں، یہ پہلا حکم ہے اللہ کا
کیا فرماتا ہے؟ اے مزمل شان والے، مزمل چادر والے، کیا کر؟ قم اللیل، رات کو قیام کیا کر، رات کو قیام کیا کر۔ یہ اللہ پاک نے پہلا حکم دیا، قم اللیل، قیام کر۔ پہلا حکم دے کے یہ دیکھا یہ میرا حکم دینے سے پہلے حالت یہ ہے کہ ان کے قدم سوج رہے ہیں۔ یہ تم حکم دینے سے پہلے ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے، ساری رات رکوع و قیام اور سجود بندگی میں گزر جاتی ہے۔ اب میں نے کہا قم اللیل، رات کو قیام کر، اس سے تو میرے محبوب پر اور تکلیف آ جائے گی۔ اللہ رب العزت فوراً دوسرا حکم دیتا ہے، آگے فرماتا ہے الا قلیلا، میرے محبوب چل قیام کیا کر مگر تھوڑا تھوڑا قیام کیا کر، قیام کیا کر مگر تھوڑا تھوڑا کیا کر۔ روئے زمین پر اور کوئی دوسری ہستی نہیں ہے جس کے بارے میں رب یہ کہے کہ میرے بندے تو تھوڑا سا کم قیام کیا کر۔ یہ اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف عاجزی ہے، انکساری ہے، وہ کہتے ہیں فلا اکون عبدا شکورا، اور دوسری طرف رب حضور کی محبوبیت اجاگر کر کے کہتا ہے میرے محبوب رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا تھوڑا قیام کیا کر۔ رات کو قیام کیا کر مگر رات کو قیام کیا کر مگر تھوڑا کیا کر۔ کیا رب تعالیٰ یہ حکم کسی اور بندے کو دیتا ہے؟ بولیے۔ اب یہ کیا اجاگر ہو رہا ہے؟ یہ محبوبیت اجاگر ہو رہی، یہ حضور کی محبوبیت۔ اچھا رات کو تھوڑا قیام کر، اب تھوڑے کا حکم دے دیا۔ پہلے کہا تھا قیام کر، پھر کیا کہا؟ تھوڑا کر، تھوڑے کا حکم دے دیا۔ جب تھوڑے کا حکم دیا پھر دیکھا بھی یہ میں نے کہا تھوڑا کر، محبوب بھی تو یہ چاہتا ہے نا کہ ہر وقت میرے ساتھ ہم کلام رہے، میرے ساتھ جڑا رہے۔ محبوب میرا عاشق ہے، وہ میرا محب ہے، میں اس کا محبوب ہوں، میں اس کا محب ہوں، وہ میرا محبوب ہے۔ وہ ہر وقت میری بارگاہ میں رہنا چاہتا ہے، مجھے یاد کرنا چاہتا ہے، اور ادھر میں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ تو جب میں محبوب کو ہر وقت نگاہوں میں رکھتا ہوں تو محبوب بھی تو ہر وقت مجھے ہی تکنا چاہتا ہے نا، وہ بھی تو ہر وقت مجھے ہی خوش کرنا چاہتا ہے، مجھے ہی راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے حکم دے دیا الا قلیلا، تھوڑا تھوڑا کیا کر۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، اور حضور علیہ السلام تمام مومنین کے انبیاء، حضور کی معراج سب سے بڑھ کر، حضور کی معراج سب سے بڑھ کر، حضور یہ چاہتے ہیں نماز میں کھڑے رہے، یعنی ہر وقت میری بارگاہ میں رہے، ہر وقت میرے جلووں میں رہے، وہ مجھے تکتے رہے میں انہیں تکتا رہوں، وہ مجھ سے ہم کلام رہے میں ان سے ہم کلام رہوں، وہ مجھے مناتے رہے میں انہیں مناتا رہوں، وہ مجھے یاد کرتے رہے میں انہیں یاد کرتا رہوں۔ محبوب یہ چاہتا ہے، اور میں نے حکم دے دیا ہے الا قلیلا، محبوب تھوڑا کر۔ تو اگر تھوڑے کا حکم دیا ہے تو تھوڑے سے میرے محبوب کی طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے پھر فوری تیسرا حکم دیا، پہلے کہا رات کو قیام کر، پھر کہا تھوڑا کر، پھر تیسرا حکم دیا، فرمایا نصفہ، میرے محبوب ایسا کر کہ آدھی رات قیام کر لیا کر۔ کیا کر لیا کر؟ نصفہ، آدھی رات قیام کیا کر۔ یہ تیسرا حکم دیا۔ اور آدھی رات قیام اگر آپ کو کرنا پڑ جائے، یہاں پر ابھی مغرب ہوئی ہے، یہ گھنٹے بعد عشاء ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور جا کے فجر ہوگی، آپ کا سورج 7:45 بجے طلوع ہونا ہے، اسی طرح ہے۔ تو یہ اتنی لمبی رات ہے، کچھ 6-7 گھنٹے تو آدھی رات کے بھی بنیں گے نا۔ آپ کو آدھی رات قیام کرنا پڑے تو آسان کام ہے؟ بولیے، مشکل ہے نا۔ یہ تیسرا حکم دیا، نصفہ، آدھی رات قیام کر۔ جب اتنا حکم دیا اور پھر دیکھا بھی آدھی رات کا وقت میں نے مقرر کر دیا، یہ تو میری طرف سے حکم لازم آ گیا ہے، میں کہوں آدھی رات کر، پھر محبوب نہ کرے، ایسا بھی ممکن نہیں۔ اور ان کی تو بڑی مصروفیات بھی ہوں گی، دن کو 4 گانا فرائض نبوت ہیں،
لوگوں کے پاس جانا ہے، دین کی تبلیغ ہے، ہدایت کی راہ پر چلانا ہے، اللہ کی وحی سنانی ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان کا رشتہ جوڑنا ہے، سفر ہوں گے، حضر ہوں گے، کبھی طائف میں ہوں گے، کبھی کسی جگہ مسلسل میرے محبوب اس مشقت میں رہیں گے، اور میں نے کہہ دیا آدھی رات میری بارگاہ میں لازم آ، اس سے میرے محبوب تھک جائیں گے، اس لیے اللہ رب العزت نے آدھی رات کا حکم دینے کے فوراً بعد پھر چوتھا حکم دیا، فرمایا نصفہ، میرے محبوب آدھی رات کر، آگے کہتا ہے امن کو سمن ہو، ایسا کر چل آدھی رات سے تھوڑا سا کم کر لے، یہ چوتھا حکم دیا، آدھی رات سے کم کر لے، یہاں کمی کا حکم دے کے پھر کہا ممکن ہے کم ذکر کرنے کی طرف ان کی طبیعت اس سے سیر نہیں ہوگی، تو پھر پانچواں حکم دیتا ہے او زد علیہ، چل آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا کر، آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ کر لیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایمان سے بتائیے یہ سورت پڑھ کر آپ کے پلے کیا پڑا؟ اے مزمل چادر والے رات کو قیام کیا کر، اللہ کلیلہ تھوڑا کیا کر، آدھی رات کیا کر، چل آدھی رات سے کم کر لیا کر، چل آدھی رات سے زیادہ کر لیا کر۔ یہ پوری بات سنی، یہ پوری رات کو قیام کیا کر، تھوڑا کیا کر، آدھی رات کیا کر، آدھی رات سے کم کیا کر، آدھی رات سے زیادہ کیا کر۔ آپ کو حتمی کسی حکم کی سمجھ آئی؟ بولیے کیا مطلب، کتنا قیام کریں؟ یہ خدا کا کلام ہے، یہ شان محبوبیت ہے میرے آقا کی۔ رب بتانا چاہتا ہے میرے محبوب تو مالک و مختار ہے، تیرا جی چاہے ساری رات قیام کر، جی چاہے کم کر لے، جی چاہے آدھی رات کر، جی چاہے ساری رات کر، آدھی رات سے کم کر یا زیادہ کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، مگر میرے محبوب تو نے دن کے وقت بھی بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اگر میں تیرا خیال نہیں رکھوں گا تو اور کیا خیال رکھے گا؟ تو نے دن کے وقت بھی بڑے کام کرنے۔ اب یہ دیکھیے بتانا نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک طرف حضور عاجزی کے مقام پہ کھڑے کہ ان کے قدمین مبارک سوج رہے ہیں، اور دوسری طرف رب اپنے محبوب کی محبوبیت بتا رہا ہے، حضور کی شان اجاگر کر رہا ہے۔ اب بتاؤ عقیدہ کیا بنانا چاہیے، حضور کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ جیسے آقا علیہ السلام خود کو دکھاتے ہیں ویسے دیکھنا چاہیے، یا جیسے رب دکھانا چاہتا ہے ویسے دیکھنا چاہیے؟ بولیے نا، جیسے حضور اپنے بارے میں کچھ بتاتے ہیں بس اسی کو ہی کافی سمجھنا چاہیے، یا جو کچھ رب منوانا چاہتا ہے وہ بھی ماننا چاہیے؟ بولیے عقیدہ کس پر ہوگا؟ عقیدہ انکساری پر بناؤ گے یا محبوبیت پر بناؤ گے؟ محبوبیت پر بنائیں۔ ہاں جی، اچھا اسی طرح آپ آگے چلیں، تھوڑی اور وضاحت کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا، یہ قرآن ہے، لوگوں میں نہیں جانتا، وما ادری میں نہیں جانتا، کیا میں نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ ما یفعل بی ولا بکم، کہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام عاجزی کے مقام پہ کھڑے اور مقام عجز پر، مقام انکسار پر اپنے آپ کو مٹا رہے، علم کی نفی کر رہے، اپنے مقام اور مرتبے کی نفی کر رہے، اور اللہ رب العزت کی شان جلال کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لوگوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور نے عاجزی کا اظہار کیا، یار لوگ اس آیت کو لے کے بھاگ پڑے، انہوں نے اس سے نتیجہ کیا؟ انہوں نے کہا جی ما ادری سے پتہ یہ چلا میں نہیں جانتا، اس سے پتہ یہ چلا کہ حضور کے پاس کوئی علم شلم کوئی نہیں، کوئی غیب اور حاضر نہیں جانتے۔ اور ما یفعل بی ولا بکم، میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا، بھئی قرآن کی آیت ہے لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ قیامت والے دن حضور ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے، بس ہمارے عملوں نہیں ہمارے کام آنا ہے۔ اب عام بندے کو آپ جا کے یہ آیت سنائیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر گمراہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں،
وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور بہت سارے اس کو پڑھ کر ہدایت. قرآن نے ہدایت کی بات بعد میں کی ہے اور گمراہی کی بات پہلے کی ہے. بتانا یہ چاہتا ہے کہ دل میں میرے محبوب کا مقام، مرتبہ، محبت اور غلامی نہ ہو تو اس کو پڑھ کر گمراہ ہونے والے زیادہ ہوتے ہیں. اور جو ہدایت پاتے ہیں وہ پھر وہی پاتے ہیں کہ جن کے دل میں میرے محبوب کی محبت ہوتی ہے. اگر دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو یہ قرآن بھی ہدایت بولیے نہیں دیتا. اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قرآن ہر کسی کے لیے ہدایت ہے. قرآن مجید نے ایسا نہیں کہا کہ ہر کسی کے لیے ہدایت ہے. قرآن کے شروع میں آئیے اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ہدن، یہ سراپا ہدایت بھی ہے. ہدن ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. ہدن للناس نہیں کہا، ہر کوئی سے ہدایت پاتا. وہ جو خاص ہدایت ہے عقیدے کی، خاص ہدایت ایمان ہے. جب اس ہدایت کی بات کی تو قرآن نے کہا یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہے؟ بولیے. کیا فقط نماز روزہ تقویٰ دیتا ہے؟ بولے صرف نماز روزے سے تقویٰ ملتا ہے؟ اگر صرف نماز روزے سے کوئی متقی بن جائے تو پھر وہ تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا تھا اور حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. نماز کا منکر تھا، روزے کا منکر تھا، حج کا منکر تھا، ہر چیز کرتا تھا اور پڑھتا بھی مسجد نبوی میں تھا. وہ تو پیدا ہی مدینہ میں ہوا، وہ مرا بھی مدینہ میں، نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی اور حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا. عبداللہ بن ابی راس المنافقین، وہ کسی احسان کا بدلہ دینا تھا اس لیے. مگر یہ سارا کچھ کر کے بھی وہ منافقوں کا سردار ہی رہا یا مومن ہوا، متقی ہوا ہے جی. اب متقی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کے مقام کو واضح کرتے ہوئے قرآن نے آگے ایک مقام پہ کہا الذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. فرمایا میرا وہ نبی جو سچائی کا پیغام لے کر آیا، جن لوگوں نے میرے محبوب کی زبان سے سنا اور مان لیا وہی متقی ہے، وہی متقی ہے. اور قرآن نے کہا متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے. مطلب یہ کہ جو میرے محبوب کی بات نہیں مانتا، میرے محبوب کا نہیں، وہ بندہ سارا کچھ کر کے بھی صاحب تقوی اور متقی نہیں ہو سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب دیکھیے، اب یہ قرآن مجید ہے. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. لوگوں مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ حضور نے جب اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا، انکسار کا اظہار کر لیا، تب رب تعالیٰ نے کلام کیا. فرمایا میرے محبوب میں نے تیری عاجزی دیکھ لی ہے، اب ذرا تو میرا کلام بھی سن. فرمایا میرے محبوب تو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مجھ سے سن کہ جب قیامت کا دن آئے گا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قرآن کا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میرے محبوب قیامت والے دن تجھے مقام محمود پر بٹھاؤں گا اور اس دن اتنا عطا کروں گا. والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، اتنا عطا کروں گا میرے محبوب کہ آپ راضی ہو جائیں گے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. رب یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا عطا کروں گا محبوب کہ تو راضی ہو جائے گا. اب بولو، یہ دونوں قرآن کی آیتیں، دونوں قرآن کی آیتیں، دونوں پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. تو بظاہر آپ کو لگتا ہے اگر ایک کو مانے تو دوسری کی نفی اور دوسری کو مانے تو اس کی، بظاہر دیکھا جائے تو یہی لگتا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں کسی جگہ کوئی اختلاف، کوئی تضاد نہیں ہے. یہ جو پہلے آیت وما ادری ما یفعل بی ولا بکم،
یہ حضور کی عاجزی کا اظہار ہے، حضور کی انکساری کا اظہار ہے، یہ حضور کی شان کا اظہار نہیں ہے، یہ حضور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ رب محبوب کی شانیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، محبوب اتنا عطا کروں گا تو راضی ہو جائے گا۔ قیامت والے دن ہر کوئی مجھے راضی کر رہا ہوگا، پر میں تجھے راضی کر رہا ہوں۔ ہر کوئی میری بارگاہ کا طالب ہوگا، مجھے خوش کرنے پہ لگا ہوگا، اور میں تجھے خوش کرنے پہ لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب تعالیٰ مجھے راضی کرے گا، قیامت والے دن مجھے راضی کرے گا۔ اور وہ راضی کرنا کیا ہے کہ ساری کی ساری ملتیں، ساری کی ساری قومیں، کل انبیاء، ان کے کلمہ گو، ان کے متبعین، ان کے پیروکار، اللہ رب العزت قیامت والے دن سب کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کے در کا سوالی بنا دے گا۔ یہ ہے راضی کرنا، وہ مقام۔ حضور نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا حشروا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مبشرهم اذا آیسوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا میں ہوں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والا، سب سے پہلے کیوں اٹھ رہے ہیں قبر سے؟ کیا سب سے پہلے قبر سے اٹھنے میں بھی کوئی مقام ہے؟ بولیے۔ حضور کی شان کا تقاضا یہ بھی آج آپ نے پروگرام کیا، اور محترم شیخ صاحب مہمان خصوصی ہیں، آپ ایسا کریں آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہ آیا ہو، آپ سب سے پہلے شیخ صاحب کو لا کے یا سٹیج پہ بٹھا دیں، تو آپ ان کی عزت بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں جی؟ بھئی ابھی ایک بندہ بھی نہیں آیا اور مہمان خصوصی آپ پہلے لا کے بٹھا دیں، یہ عزت بڑھ رہی ہے؟ بولیے نہیں۔ مہمان خصوصی کے شان کا تقاضا کیا ہے؟ بھی سارے لوگ آ جائیں، اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائیں، اپنی اپنی مسندوں پہ بیٹھ جائیں، اپنے اپنے مقام پہ بیٹھ جائیں، اور پروگرام شروع ہو جائے، اور پروگرام جب اپنی انتہا پہ پہنچے، عروج پہ جا پہنچے، اس وقت اعلان ہو کہ پروگرام کے مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہیں، سارے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو۔ جب آپ ایسے بلائیں گے تو ایسے عزت زیادہ ہے یا پہلے بٹھانے میں زیادہ ہے؟ ایسے عزت، بولیے نا۔ تو حضور کیا فرما رہے؟ بھی محشر کے میدان تو سجا نہیں، ابھی کوئی پیغمبر نہیں آیا، کوئی امتی نہیں اٹھا، قبر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ حضور فرما رہے انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب قبریں کھولی جائیں گی اور اٹھایا جائے گا سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ پہلے کیوں اٹھ رہے؟ آپ کے مقام اور مرتبے کا تقاضا یہ تھا، میدان محشر سج جاتا، پیغمبر آ جاتے، مسجدوں پر بیٹھ جاتے، شہید آ جاتے، اولیاء آ جاتے، کل امتیں آتی، اور میدان محشر جب سج جاتا، کمال پہ جا پہنچتا، پھر اعلان ہوتا کہ اے اہل محشر، جس کے صدقے میں تمہیں دنیا میں زندگی عطا کی تھی وہ ہستی آ رہی ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو حضور آپ کی شان ہوتی۔ حضور نے فرمایا کہ میری شان نہ پہلے آنے سے بڑھتی ہے نہ بعد میں آنے سے گھٹتی ہے، مجھے تو رب نے عطا کر دی جو شان عطا کر دی۔ میں نے قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھنے کی درخواست مولا کی بارگاہ میں اس لیے کی ہے کہ میری ذات کو اس کی کوئی احتیاج اور مجبوری نہیں ہے، مگر وہ قبروں سے اٹھنے کا لمحہ بڑا کڑا ہوگا، بڑا سخت ہوگا، لوگ قبروں سے نکلتے ہوئے ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، معلوم نہیں آج اللہ کا عدل کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آج نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے؟ آج جنتیوں میں شمار کیا جاتا ہے یا دوزخیوں میں شمار کیا جاتا ہے؟ لوگ تھر تھر کانپ رہے ہوں، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی۔ اس عالم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ بڑا سخت لمحہ ہوگا، لمحہ امتحان ہوگا، میری امت خوف زدہ ہوگی، تو مجھے سب سے پہلے اٹھا کر میدان میں بٹھا دینا تاکہ جس کی قبر کھلے اس کی نگاہ سب سے پہلے میرے چہرے پر پڑے تو وہ مسکرا دے۔
اور اسے پتہ چل جائے کہ حضور سامنے موجود ہیں تو خیر ہی خیر ہے، حضور آگے موجود ہیں تو خیر ہی خیر ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا حشروا، جب سارے اہل محشر جمع ہوں گے سب کا قائد قیادت کرنے والا میں ہوں گا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، اور قیامت کے دن کا جو جلسہ ہے اس جلسے کا خطیب بھی میں ہوں گا، اس دن میرے علاوہ کسی کو خطاب کی اجازت نہیں ہوگی، خطیب بھی میں ہوں گا، وانا مبشرهم اذا آیسوا، جب لوگ مایوس ہو رہے ہوں گے اس وقت خوشخبری دینے والا بھی میں ہوں گا، مایوس ہو رہے ہوں گے نا، قبروں سے اٹھیں گے، اللہ رب العزت بڑے جلال میں ہوگا۔ امام مسلم نے روایت کیا کتاب الشفاء میں، صحیح مسلم پورا باب ہے، صحیح مسلم کا باب الشفاء، بڑا کڑا وقت ہوگا، پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ قرآن مجید نے کہا یوم یفر المرء لاخیہ، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد والدین سے بھاگ رہی ہوگی، والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، اس دن دوست دوست نہیں رہیں گے، وہ دشمن بن جائیں گے، نفسا نفسی کی کیفیت ہے، سورہ سوانیزے پر، اور جسموں سے نکلنے والا پسینہ 70 ذراع تک زمین کے اندر جا رہا ہے، العطش العطش، پیاس پیاس ہائے پیاس، لوگ تڑپ رہے ہوں گے، نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی، اور رب بڑے جلال میں ہوگا اس دن، ایک ہی آواز ہوگی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، رب پوچھے گا بتاؤ آج کس کا دن ہے، آج خدائے واحد قہار کا دن ہے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، سارے اہل محشر پریشان ہوں گے، اب کیا کرے اب کیا کرے، وہ سارے اکٹھے ہو کے سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور انہیں آ کے کہیں گے کہ آج رب بڑے جلال میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے جلال میں دیکھا، نہ بعد میں کبھی اتنے جلال میں آئے گا، آپ جد الانبیاء، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے، سارے اکٹھے ہو کے آئے، آج اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں چھڑا لے، صحیح مسلم کی حدیث، آدم علیہ السلام کہیں گے بھئی آج میں تمہیں اللہ کی بارگاہ سے نہیں چھڑا سکتا، میں جنت میں تھا، میں نے گندم کا ایک دانہ کھا لیا تھا، رب نے کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا، مگر میں نے وہ دانہ کھا لیا تھا، اس لیے مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ یہ پیغمبر کا ادب ہے، یہ کیا ہے پیغمبر کا ادب، وہ کوئی گناہ نہیں تھا، یہ ادب ہے پیغمبر کا۔ آج کسی اور کے پاس جاؤ، سارے اہل محشر اکٹھے ہو جائیں گے، آدم علیہ السلام فرمائیں گے ایسا کرو کہ تم سارے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، آدم ثانی نوح علیہ السلام کے پاس، سارے اہل محشر اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس آ جائیں، نوح علیہ السلام کو کہیں گے بھی آج رب بڑے جلال میں ہے، اس سے پہلے نہ کبھی اتنے جلال میں تھا اور نہ بعد میں کبھی اتنے جلال میں ہوگا، تو آپ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بچائیں۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میرا اپنا بیٹا کلمہ پڑھنے والوں میں شامل نہیں تھا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہیں لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بڑی طویل حدیث، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں، ابراہیم علیہ السلام بھی 3 جواب دیں گے وہ حدیث میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھی آج میں بھی تمہارے لیے کچھ کر نہیں سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے بھی میں بھی تمہارے لیے آج کچھ کر نہیں سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سارے اہل محشر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے 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 اکٹھے ہو کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، وہ فرمائیں گے یہ میرا مقام بھی نہیں ہے،
مجھے تو رب نے اس نبی کی بارگاہ دکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں ایسی بارگاہ میں بھیجتا ہوں جہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے۔ وہ کہیں گے چلو جاؤ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ۔ آل معاشر ایک ایک دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے حضور کے پاس آئیں گے۔ جب آقا علیہ السلام کے پاس آئیں گے حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا، اب صحیح جگہ پر آئے ہو، یہ میرا ہی مقام اور مرتبہ ہے، یہ میری ہی شان ہے کہ آج اللہ کی گرفت سے تمہیں چھڑوا لوں، یہ میرا ہی مقام ہے، اب صحیح جگہ پر آئے ہو۔ اس لیے حضور نے فرمایا وَأَنَا مُبَشِّرٌ اِذَا آیَسُ، جب ہر دروازے سے مایوس ہو جائیں گے میرے پاس آئیں گے تو سب کو خوشخبریاں سنانے والا بھی میں ہوں، سب کو خوشخبریاں سنانے والا بھی۔ ایک طرف تو یہ شان ہے اور دوسری طرف فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک طرف عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے اور دوسری طرف مولا کی بارگاہ میں محبوبیت کا وہ عالم کہ ساری ملتیں قوم حضور کی بارگاہ میں سوالی بن کر حاضر ہوگی۔ اب کوئی شخص یہ سمجھ بیٹھے اگر کہ قیامت کا جو دن ہے وہ کوئی حساب کتاب کے لیے اور روز جزا کے لیے ہے تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ قیامت کا دن حساب و کتاب اور روز جزا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی ایک عدالت مجھے بتا دے کیا بے شمار ایسی حدیثیں قرآن کی آیتیں موجود نہیں ہیں جو قبر کا عذاب بیان کرتی ہیں؟ بولیے کیا قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آیتیں قرآن پاک کی اور بے شمار آقا علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتی ہیں یا نہیں کرتی؟ حضور نے فرمایا قبر دو حالوں سے خالی نہیں، چلے ایک بیان کر دیتے، مسند احمد بن حنبل کی روایت، امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ قبر جو ہے دو حالوں سے خالی نہیں، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کی وادیوں میں سے ایک وادی، کسی کی قبر جنت ہوتی ہے اور کسی کی قبر دوزخ ہوتی۔ تو قبر کے اندر عذاب بولیے ہوتا ہے، قبر کا عذاب حق ہے، یہ قرآن سے اور آقا علیہ السلام کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ جب حساب کتاب بعد میں ہونا ہے تو پہلے عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ میرا سوال یہ، دنیا کی کون سی عدالت ایسی ہے کہ جج مقدمہ سنتا بعد میں ہے سزا پہلے دیتا ہے کوئی ایسا کوئی قانون کوئی نظام ایسا ہے؟ بھئی حساب کتاب تو بعد میں ہوگا، سزا پہلے بھگت لو۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ پہلے مقدمہ لگتا ہے، پھر اس پہ گواہ پیش ہوتے ہیں، گواہیاں لگتی ہیں، سماعت ہوتی ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، اور پہلے وہ ملزم ہوتا ہے، اگر گواہوں کے شواہد کی روشنی میں دلائل کی روشنی میں اس کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ ملزم سے مجرم بن جاتا ہے۔ جب ملزم سے مجرم بن جائے تو پھر اس کی جو سزا اسے دی جاتی۔ دنیا کا قاعدہ یہ اور اللہ کا قاعدہ بھی یہی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر تو قیامت کا دن حساب کتاب کے لیے ہے تو قبر میں عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اگر قبر میں حساب کتاب حق ہے اور قرآن سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ قیامت کا دن حساب کتاب کے لیے نہیں بلکہ ساری ملتوں کو جمع کر کے محبوب کی شان دکھانے کے لیے، حضور کی شان دکھانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر، مسلم کی حدیث، بخاری کی متفق علیہ حدیث ہے، روئے زمین کا کوئی شخص اس حدیث کو چیلنج نہیں کر سکتا، متفق علیہ، اور کوئی ایک نہیں، بار بار آئی، 3 مرتبہ بخاری میں آئی، مسلم کا پورا باب ہے، کئی طرق سے یہ حدیث آئی، حدیثیں صحیح ہے۔ بھائی اگر قبر میں حساب کتاب ہو جانا ہے اور قبر ہی کسی کی جنت بننی ہے اور قبر ہی کسی کی دوزخ بننی ہے اور نامہ اعمال دائیں بائیں کا فیصلہ قبر میں ہو جانا ہے تو پھر قیامت کا دن کس لیے ہے؟ قیامت کا دن حساب کتاب کے لیے نہیں بلکہ سب کو جمع کر کے عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، سب کو جمع کر کے محبوب کو مقام محمود پر اپنی دائیں جانب بٹھانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
عرض کر رہا تھا اب قیامت کا دن ہے، ساری قومیں ساری ملتیں وہ جمع ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام قرطبی نے 10 معنی بیان کیے مقام محمود کے اپنی تفسیر کے اندر، 10 معنی بیان کیے، اور ان میں سے ایک معنی یہ کہ اللہ رب العزت اپنی کرسی پر اپنی دائیں جانب بٹھائے گا، اپنی دائیں جانب بٹھائے گا۔ اب دیکھیے یہ ساری حضور کی شان ہے، ساری قومیں حضور کی شان دکھانے کے لیے جمع ہے، کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، سارے حضور کے در کے سائل ہیں، سوالی ہیں، اور حضور خود کیا کہہ رہے ہیں، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اب حضور نے فرمایا کیا ہوگا، جب سارے جمع ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ہر ایک کے مراتب کے اعتبار سے ان کو مسجد دے دے گا اور بٹھائے گا، مسجد دے دے گا، اور ان کو ان کی مسجدوں پر بٹھایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے حسب شان اسے بٹھایا جائے گا، ہر ایک کے حسب درجہ اور حسب مقام اس کو بٹھایا جائے گا، اس کی شان کے مطابق بٹھایا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن کہ ان فی وجوہہم لنور وانہم لعلی نور، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، وانہم لعلی نور، اور انہیں نور کی مسندوں پہ بٹھایا جائے گا، لہم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ والمرجان، ان کے لیے نور کے، لؤلؤ اور مرجان کے ممبر رکھے جائیں گے قیامت والے دن، ممبر رکھے جائیں گے لؤلؤ کے، مرجان کے، نور کے، اور کچھ لوگوں کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، قرآن نے کہا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک ھو الفوز العظیم، سورہ حدید کے اندر نور ان کا طواف کر رہا ہوگا، ان کے لیے مسندیں رکھی جائیں گی، ممبر رکھے جائیں گے، اور ممبر رکھنے کے بعد آگے جو حضور نے لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہ ان کے لیے ممبر اور کرسیاں رکھی جائیں گی۔ ابھی آپ تو لوگ تشریف لائے، آپ کے لیے بھی انتظامیہ نے یہ ساری کرسیاں رکھی ہیں یا نہیں رکھی؟ آپ آئے اور آ کے خود بیٹھ گئے، آئے اور خود بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو انہیں مہمان جو میزبان ہے وہ عزت دینے کے لیے خود بٹھاتا ہے، عزت دینے کے لیے خود۔ اب جب ان لوگوں کی بات آئی، قرآن مجید نے کہا ممبر رکھے جائیں گے، حضور نے فرمایا چہروں سے نور نکل رہا ہوگا، فَيُجْلِسْهِمْ عَلَيْهَا، اللہ رب العزت خود ان کو نور کی کرسیوں پر بٹھائے گا۔ کچھ لوگوں کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر یغبطہم الانبیاء والشہداء لمکانہم وقربہم من اللہ، نبی اور شہید اللہ کی بارگاہ میں جا کے رشک کریں گے، اور وہ کہیں گے باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، نبی کہیں گے، جا کے نبی کہیں گے ہمارے لیے اگر آج ممبر رکھے گئے تو ہمارے مقام اور مرتبے کا تقاضا تھا۔ شہید کہیں گے باری تعالیٰ اگر ہمارے لیے ممبر رکھے گئے تو ہم تو تیری راہ میں شہید ہو گئے تھے، جانیں قربان کر دی تھی، اس لیے رکھے گئے۔ یہ کون لوگ ہیں، ان کے چہرے چمک رہے، یہ نبی بھی نہیں، یہ شہید بھی نہیں، ان کو نور کے ممبروں پر بٹھایا گیا ہے، کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تب اللہ پاک فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ میرے محبوب کی امت کے ولی اور صالحین ہیں۔ یہ قیامت کا مجمع بٹھایا جا رہا ہے، ہر ایک کے حسب مرتبہ، اس کی حسب شان اسے کرسی اور ممبر دیا جائے گا، بٹھایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے بیٹھ جائیں گے، حتی یبقى ممبری، یہاں تک کہ میرا ممبر خالی رہ جائے گا۔ سارے بیٹھیں گے مگر میں نہیں بیٹھوں گا۔ انا قائما بین یدی ربی منتصبا، میں اللہ کی بارگاہ میں سراپا عجز و سوال بن کے کھڑا ہو جاؤں، سراپا سوال بن کے کھڑا ہو جاؤں۔ سارے بیٹھے، اب منظر میں لائیں، وہ نگاہوں میں لائیں، وہ منظر جلالت شان ہے،
اللہ رب العزت کی کرسی، سارے پیغمبر بیٹھے ہیں محفل میں، رسول بیٹھے، سب حضور کے صحابہ، سارے پیغمبروں کے صحابہ بیٹھے، مومنین، صالحین، متقی، پرہیزگار بیٹھے ہیں، گناہگار بیٹھے، ساری قومیں، ملتیں، سارے جمع ہیں، رب کی کرسی، سارے بیٹھے ہیں، اور رب کے سامنے ایک ہستی کھڑی ہوئی ہے، ایک ہستی کسی اور کو کلام کرنے کی اور دم مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذْ أَنصَتُوا، حضور نے فرمایا میں اس دن خطاب کرنے والا ہوں، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ ادھر کیا کہا؟ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور ادھر کیا؟ وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذْ أَنصَتُوا، جب کوئی بول نہیں سکے گا تو خطاب کرنے والا بھی میں ہوں۔ حضور کی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، جب کھڑا ہوں گا اللہ پاک مجھ سے کلام کرے گا۔ حضور نے فرمایا رب تعالیٰ مجھ سے کلام کرے گا، اور کلام کر کے کہے گا یا محمد ماذا تريد ان اصنع بامتک، اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب بول تو کیا چاہتا ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ رب پوچھے گا تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ پوری امت کی بات ہے نا، ماذا تريد ان اصنع بامتک، تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ اور ادھر کیا کیا؟ ما اريد ما يفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ۔ ادھر کیا ہے؟ رب پوچھتا ہے بول سونیا تیرے نال کی کراں تے تیری امت نال کی کراں؟ ماذا تريد ان اصنع بامتک، حضور نے فرمایا میں کہوں گا اللہم اجل حسابک، میں کہوں گا باری تعالیٰ میری امت کو چھوڑ، اللہم اجل حسابک، تو اپنا حساب کتاب ذرا جلدی کر لے، اپنا حساب کتاب جلدی فرما۔ حضور کہہ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں کھڑے، آپ دیکھیے چشم تصور میں لائیں، یہ دنیا کی کوئی عدالت ہو، تیسرے درجے کا کوئی جج، سیشن جج آپ کا اس کے سامنے مقدمہ لگا ہو، آپ کو جلدی ہو، آپ نے کہیں جانا ہو، مقدمہ اس نے سننا ہے زور کے بعد، آپ صرف جا کے کہیں جائی صاحب مجھے ذرا جلدی ہے میرا مقدمہ پہلے سنیں، کہہ سکتے اس کو؟ صرف اتنا جملہ کہیں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا کے توہین عدالت کا مقدمہ بنا کے آپ کو اندر بھیج دے گا 6 ماہ کے لیے۔ کہتے تجھے عدالت کے آداب کی خبر نہیں؟ یہ تو اس دنیا کی عدالت، اور تیسرے درجے کے جج کا یہ حال ہے، اور کہاں خدا کی عدالت ہے، جس عدالت جیسی کوئی عدالت ہے ہی نہیں۔ رب پوچھتا ہے محبوب کیا چاہتا ہے؟ حضور فرمائیں گے باری تعالیٰ حساب کتاب جلدی کر، حساب کتاب جلدی کر۔ آقا صاحب نے فرمایا پھر کیا ہوگا جب میں کہوں گا اللہ رب العزت فیدعاہم فیحاسبون، اللہ پاک سب کو بلائے گا اور بلا کے حساب کتاب کر دے گا۔ منہم من یدخل الجنت برحمتہ ومنہم من یدخل النار، کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ دوزخ میں چلے جائیں گے، اللہ پاک حساب کتاب کر دے گا۔ جب رب تعالیٰ نے جن کو جنت میں بھیجنا ہے بھیج دے گا، تب آقا علیہ السلام نے فرمایا اب میں اپنی شفاعت کا حق استعمال کروں گا۔ پہلے اپنا حق شفاعت استعمال بولیے نہیں کیا کہ باری تعالیٰ تو نے جن کو جنت میں بھیجنا ہے پہلے تو بھیج دے، میں سب کے لیے اپنا حق شفاعت کو استعمال کروں، تو جن کو دوزخ میں بھیجے گا میں تو انہیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت مجھے کہے گا خیرتم، صحیح مسلم، امام بخاری اور مسلم دونوں متفق علیہ حدیث۔ اچھا حساب کتاب ہو جائے گا، جنت دوزخ والے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرتم بین ان ادخل نصف امتی فی الجنہ وبین شفاء، پھر اللہ رب العزت مجھے اختیار دے گا، مجھے کیا کرے گا؟ اور اختیار کیا دے گا؟ کہے گا اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ میں تیری امت بغیر حساب کتاب کے آدھی امت جنت میں بھیج دوں، یا تو مجھ سے یہ بات لے لے یا مجھ سے شفاعت لے لے، دو چیزیں ہیں،
یا تو بغیر حساب کتاب کی آدھی امت بخشوا لے یا مجھ سے شفاعت لے جا۔ حضور نے فرمایا رب مجھے اختیار دے گا، دو میں سے کوئی ایک لے لے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاخترت الشفاء، میں کہوں گا باری تعالیٰ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنے کی بات مجھے قبول نہیں۔ فاخترت الشفاء، میں شفاعت اختیار کروں گا، شفاعت چنوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آدھی امت بھجوا دیتے، آپ نے شفاعت کیوں چنی؟ حضور نے فرمایا بھائی وہ ایک مخصوص کوٹا تھا، وہ ایک مخصوص حصہ تھا آدھی امت، میں ان کو جنت میں بھیج دیتا، کوئی میرا پیچھے رہ جانے والا امتی مجھے پیچھے سے آواز دے دیتا یا رسول اللہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، مجھ پہ بھی کرم فرمائیے۔ حضور نے فرمایا پھر میں کیا کرتا؟ اس لیے میں نے کہا باری تعالیٰ یہ آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجنے کی بات مجھے قبول نہیں، تو مجھے شفاعت دے دے تاکہ جتنا میرا جی چاہے میں جنت میں لے کے جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ حضور نے فرمایا شفاعت چنوں گا، شفاعت چنوں گا، اور شفاعت جب چن لوں گا اللہ رب العزت اپنی جلال کی شان کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوگا، سارے پیغمبر ہوں گے، تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سجدے میں پڑ جاؤں گا۔ جب میں سجدہ کروں گا تب اللہ رب العزت مجھ سے کلام کرے گا، اور کلام کر کے کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک قل یسمع لک سل تعطا وشفا تشفا۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب سجدے میں کیوں پڑا ہے، ذرا سر کو اٹھا، قل بول، یسمع لک آج تجھے سنا جائے گا، سل تعطا سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، متفق علیہ حدیث، سوال کر تجھے سنا جائے گا، بولیے سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، بول تجھے سنا جائے گا، سوال کر تجھے بولیے نا سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا شفاعت کر تیرے کہنے پہ بخشا جائے گا، شفاعت کر تیرے کہنے پر۔ اور ادھر پہلے کیا کہا، ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ ادھر رب کہہ رہا ہے میرے محبوب مانگ، تیرے کہنے پہ عطا کروں گا، تیرے کہنے پر۔ حضور نے فرمایا جب رب کلام کرے گا فرفع راسی، میں سجدے سے سر کو اٹھا دوں گا اور کیا کہوں گا، فاقول رب امتی امتی۔ باری تعالیٰ دوزخ میں پڑے ہیں، محبت کرتے ہیں مجھ سے، میرے غلام ہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، لغزشیں ہو گئیں، جو طریقہ میں نے بتایا تھا اس پہ نہیں چل سکے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، کوئی وجہ بن گئی، سبب بن گیا، پر مجھ سے محبت کرتے، دوزخ میں پڑے ہیں باری تعالیٰ، اور تو نے وعدہ کیا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، تجھے راضی کروں گا، تو باری تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر، مجھے راضی کر، مجھے راضی کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا جب یہ سورت دوحا کی آیت اتری یا رسول اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ حضور نے فرمایا جب تک میرا ایک غلام بھی دوزخ میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں، میں راضی نہیں ہوں۔ یہ فتردا، میرے محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا اچھا اگر تیری امتی دوزخ میں ہے تو ایسا کر، فانطلق من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من ایمان اخرجہ من النار وادخلہ الجنہ۔ فرمایا میرے محبوب ایسا کیجئے، جائیے جس شخص کے دل کے اندر ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فانطلق فافعل، میں جاؤں گا اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکال کے جنت میں ڈالوں گا، اور واپس آ کے دوسری مرتبہ پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، جب دوبارہ سجدہ کروں گا پھر وہی کلام ہوگا یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل تعطا وشفع تشفع۔
میرے محبوب مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، سر کو اٹھا سوال کر تیری جھولیاں بھری جائیں گی، تجھے راضی کیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا میں کہوں گا باری تعالیٰ میرے تو ابھی بھی بہت سارے امتی دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب اگر پڑے ہیں تو پھر کیا ہوا، میں نے تو یہ دن بنایا ہی تجھے راضی کرنے کے لیے۔ فانطلق من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان اخرجہ من النار وادخلہ الجنہ۔ خردل کا لفظ آیا، فرمایا میرے حبیب جائیے جس شخص کے دل کے اندر ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہے اسے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے۔ حضور نے فرمایا فانطلق فافعل، میں اسے بھی جا کر دوزخ سے نکالوں گا جنت میں ڈالوں گا، اور تیسری بار آ کر پھر سجدے میں پڑ جاؤں، پھر رب کرام کرے گا یا محمد ارفع راسک قل یشفع لک سل تو ہوتا وشفا تو شفا۔ آپ دیکھیے یہ کلام بار بار آ رہا ہے حدیث کے اندر، اور حدیث متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح حدیثوں میں سب سے بلند درجہ متفق علیہ حدیث کا ہوتا ہے، اتفق علیہ الشیخان۔ اس حدیث پہ بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ درست ہے۔ یہ جو ضعیف کہنے کا ڈرامہ کرنے والے لوگ ہیں میں انہیں سنانا چاہتا ہوں، انہیں بتا دے یا اس حدیث پر ایمان لے آؤ یا اس حدیث کو بخاری اور مسلم سے نکال دو۔ خود ساختہ تمہاری تفسیریں دین کے معاملات میں ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ حضور تیسری مرتبہ سجدے میں پڑیں گے، اور ادھر دیکھیے ادھر لطف یہ ہے وہ بار بار آ کے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور کا کمال اور انکساری اور لطف کیا ہے کہ بار بار رب سامنے دیکھ رہا ہے اور رب کے سامنے بولیے بار بار سجدہ، انہیں بار بار سجدہ کرنے میں لطف مل رہا ہے، اور رب کو بار بار یہ کہنے میں لطف ملتا ہے میرے محبوب ذرا سر کو اٹھا۔ بھائی جب سجدے میں پڑے ہوں اور رب کی بارگاہ کے بالکل سامنے، عرش کے سامنے ساری امتیں جمع، کل پیغمبر جمع، کوئی اور بولنے کا دم نہیں رکھتا، اجازت ہی نہیں، وہ بار بار سجدہ کر رہے ہیں، اور رب بار بار کیا کہہ رہا ہے یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل تعطیٰ واشفع تشفع۔ اس کا ایک ترجمہ حضور سیدی شیخ الاسلام کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بھئی یہ جو لفظ ہے یا محمد ارفع راسک، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ میرے محبوب اپنا سر اٹھا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے کہ میرے محبوب اپنا سر اٹھا، یہ عالموں کا ترجمہ ہے۔ یہ کن کا ترجمہ ہے؟ عالموں کا، اور عالموں کا علم ادھورا ہوتا ہے، عالموں کا علم ادھورا ہوتا ہے، عاشقوں کا علم پورا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں عاشقوں کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور سجدے میں ہوں گے، رب فرماتا ہے یا محمد ارفع راسک، عاشقوں کا ترجمہ ہے میرے محبوب سر اٹھا، عالموں کا ترجمہ سر اٹھا، عاشقوں کا ترجمہ یہ میرے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، مجھے ذرا مکھڑا۔ کسی کو تکلیف ہو بھی یہ دین میں مکھڑا کہاں سے آ گیا، یہ تکلیف والے بھی تو ہوتے ہیں نا، ہیں جی، تکلیف والے بھی تو وہ خود بخود ہی بیٹھے بیٹھے گڑتے رہتے ہیں، یہ دین میں مکھڑا کہاں سے آ گیا؟ بھائی مکھڑا پنجابی میں اس کو کہتے ہیں، چہرے کو مکھڑا کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو وجہن کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بولیے وجہ، کیا کہتے ہیں؟ وجہ، اس چہرے کو کہتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے شیخ ہوا یتکلم اللغۃ العربیہ الوجہ، ابراد الوجہ الوجہ ووجوہ، ہاں شکل، شکل الانسانیہ ہوا وجہ، یہ انسانی جو چہرہ ہے اسے وجہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہ عربی آپ لغت اٹھا کے دیکھ لیں، رب کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک، میرے محبوب تو نماز میں پلٹ پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ہم تیرا مکھڑا دیکھتے ہیں۔ تقلب وجہک، تیرا مکھڑا، پنجابی میں یہی کہیں گے نا، وجہک تیرا چہرہ، اور اردو میں پنجابی میں کہیں گے وجہک تیرا مکھڑا دیکھتے ہیں، تو آسمانوں کی طرف دیکھتا ہے، ہم تیرا مکھڑا دیکھتے ہیں۔ اور رب نے اور کس کا مکھڑا دیکھنا ہے؟ رب نے اور کس کا مکھڑا؟ وہ محبوب کا مکھڑا دیکھتا ہے،
اور وہ ایسے دیکھتا ہے میرے محبوب کہ تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے، تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتا ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے یا محمد ارفع راسک، میرے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، قل یسمع لک، میرے محبوب بول، میں تجھے سننا چاہتا ہوں، تیرے میٹھے بول سننا چاہتا ہوں۔ سل تو ہوتا، محبوب آج مانگ کے دیکھ، اپنی عطا کی انتہا کر دوں گا۔ آج تو ان کو بخشوانے کی بات تو کر، واشفا تو شفا، تیرے کہنے پہ سب کو بخش دوں گا۔ حضور نے فرمایا میں کہوں گا، تیسری مرتبہ کہوں گا باری تعالیٰ ابھی ایسے بھی ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر رائی کے دانے سے بھی کم ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا میرے محبوب اگر ایسے بھی ہے تو پھر کیا ہوا، میں نے تو یہ دن بنایا ہی تجھے راضی کرنے کے لیے ہے۔ فانطلق، بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، اور اس روایت میں 3 مرتبہ یہ لفظ آیا جو آگے میں پڑھنے لگا ہوں، فانطلق، میرے محبوب جائیے، من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان او ادنا 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 اخرج من النار اخرج من النار اخرج من النار وادخلوا الجنہ۔ میرے محبوب جائیے، جس شخص کے دل کے اندر رائی کے ایک دانے کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم، بلکہ اس سے بھی کم، بلکہ اس سے بھی کم تر ایمان ہے، میرے محبوب اس کو نکال لیجئے، نکال لیجئے، اس کو نکال لیجئے اور جا کر جنت میں ڈال دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، اس کو نکالیے اور جنت میں ڈال دیجئے، نکال لیجئے میرے محبوب، نکال لیجئے۔ 3 مرتبہ آخری جو لفظ آیا، صحیح بخاری کتاب التوحید کی روایت ہے، حضور نے فرمایا فانطلق فافعلوا، میں تیسری مرتبہ بھی جا کر ان کو نکالوں گا اور چوتھی مرتبہ آ کے پھر سجدے میں پڑ جاؤں گا، پھر وہی کلام ہوگا یا محمد ارفع راسک قل یسمع لک سل تو ہوتا واشفا تو شفا۔ میرے محبوب مانگ، اب کیا مانگتا ہے؟ حضور نے فرمایا میں کہوں گا رب اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ ادخلہ الجنہ، باری تعالیٰ مجھے اجازت دے جس نے ایک مرتبہ بھی میری محبت کے ساتھ میرا کلمہ پڑھا ہے میں ساتھ لے کے جاؤں جنت میں۔ حضور نے فرمایا جب میں ایسا کہوں گا اللہ رب العزت جلال میں آ کے کھڑا ہو جائے، فرمائے گا فبعزتی فبجلالی فبکبریائی، میرے محبوب آج کا دن تو بنایا ہی تجھے راضی کرنے کے لیے ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، فانطلق من قال لا الہ الا اللہ ادخلہ الجنہ، میرے محبوب جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے ساتھ جنت میں لے جائے، اس کو بھی اپنے ساتھ بولیے جنت میں لے جائیے۔ ادھر یہ کرم ہے، یہ کس کا کرم ہو رہا ہے؟ بولیے یہ جو آپ دوزخ سے نکل کے جنت میں جا رہے ہیں، یہ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دوزخ سے نکالا ہے یا حضور نے اپنی شفاعت سے نکالا ہے؟ بھئی رب نے تو پہلے بھیج دیا، رب نے تو پہلے جہاں بھیجنا تھا بھیج دیا۔ اور آپ دیکھیے بار بار اللہ رب العزت خود حضور کو کہہ رہا میرے بابو خود نکالیے، بھئی فرشتوں کو کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اگر اللہ پاک فرشتوں کو کہتا بھی میرے حبیب جو تمہیں حکم دیں جن جن کو نکالنا ہے، میرے محبوب کے کہنے پہ جا کے ان لوگوں کو دوزخ سے نکال دیں، تو کیا فرشتوں نے انکار کر دینا تھا؟ بولے ماننا تھا نا، وہ تو ہیں ہی ماننے والے، ان میں کوئی منکر بولیے ہے ہی نہیں۔ یہ بار بار حضور کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ میرے محبوب خود نکالے۔ اب وہ جو حضور جا کے نکال رہے ہیں، بھئی حضور پہچانتے ہیں تو نکال رہے ہیں یا بغیر پہچانے نکال رہے ہیں؟ ہاں جی، ہر غلام کا چہرہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، عقیدہ ہے نا، تو وہ بغیر پہچان کے نکالیں گے یا پہچانتے ہیں تو نکالیں گے؟ ہاں جی، پہچانیں گے کیسے؟ بولیے پہچانیں گے کیسے؟ آپ ملے حضور کو زندگی میں، زمانہ پایا، پھر بھی پہچانتے کیسے؟ وہ پہچانیں گے اس حاضری کی برکت سے جو آپ حضور کی بارگاہ میں لگاتے، اور وہ حاضری
زمان اور مکان کی قید بولیے وہ آپ یہاں درود پڑھیں وہاں سن لیتے ہیں. حضور نے فرمایا میرا مومن بندہ جب میرے اوپر درود پڑتا ہے میں اس کو بھی پہچانتا ہوں, اس کے والد کو بھی پہچانتا ہوں, دادا کو بھی, علاقہ کو, جگہ کو, گلی تک کو پہچانتا ہوں. حدیث ہے حضور کی, گلی محلہ جگہ, اس کا باپ دادا نسب سارا کچھ پہچانتا ہوں. تو پہچان ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے تو حضور کی پہچان میں آ جاتا ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے تو حضور کی پہچان ہو جاتی ہے. اور نبی اپنی پہچان والوں کو بھلاتے نہیں ہیں. وہ کیسے بلائیں بھائی, ہم تو پھر بھی کلمہ گو, ہم تو پھر بھی اور وہ تو وہ نبی رحمت ہیں. جب ہجرت ہو گئی حضور مدینہ آ گئے, مدینہ میں تشریف فرمائے, صحابہ کرام کہتے ہمیں رشک ہوتا تھا. آقا علیہ السلام بیٹھ جاتے اور آقا علیہ السلام فرماتے انی عارف الان, حضور فرماتے میں اب بھی پہچانتا ہوں. عارف کا لفظ حجرم بے مکہ, حضور نے فرمایا میں آج بھی مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں, اس پتھر کو پہچانتا ہوں. کانا یسلم علی قبل البعثہ, میں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا, جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ درود سے جھوم جاتا تھا. ارے پتھر ہو کر نبی کی معرفت اور پہچان سے محروم نہیں. کسی نے کہا دوستاں را کجا کنی محروم, تو کے بعد دشمنا نظرداری, تو کے بعد وہ دشمنوں پہ نظر کرم کرنے والے رسول ہمیں کیسے بلا سکتے. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پہچان ہے. حضور خود جا کے نکال رہے, فرشتوں کو بھیج کر دوزخ سے نکلوایا نہیں گیا, حضور کو بھیجا گیا. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے بھی دوزخ سے اگر کوئی اور نکال دیتا, فرشتے نکال دیتے, جنت میں چلے جاتے, وہاں پہ سارے مل بیٹھتے جو دوزخ سے نکل کر آئے, تو انہیں الجہنمیون کہا جائے گا, انہیں یہ لفظ آیا. وہ مل بیٹھتے, تبصرے کرتے بھئی ہم کیسے نکلے دوزخ سے, ہمارے تو اعمال ایسے نہیں تھے جنت میں آنے والے. کوئی کہتا بھائی اس لیے نکلے ہیں بھی اللہ کو رحم آ گیا, کوئی کہتا شاید سزا پوری ہو گئی, کوئی اور سبب بیان کرتا, کوئی کچھ کہتا, کوئی کچھ کہتا. رب تعالیٰ نے کہا میرے محبوب جس کی وجہ سے نکالا ہے اس کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں ہونا تھا, تو خود جا کے نکال, تاکہ جب دوزخ میں جائیں اور وہاں تذکرے کریں تو پھر بھی یہی بولیں عمل یہاں لایا تھا یار ادھر لے گئے. جنت میں بھی جب مل بیٹھے تو یہی تذکرے تیری ذات کی کرتے رہ جائیں. اس لیے خود جا کر نکال. حضور نے فرمایا میں اتنا کرم کروں گا, والا سوف یؤتیک ربک فترضی, رب مجھے اتنا راضی کرے گا کہ مالک میرے پاس آئے گا. دوزخ کا فرشتہ, دوزخ کا بواب, دوزخ کے دروازے پہ بیٹھنے والا فرشتہ, آقا نے فرمایا وہ میرے پاس آئے گا اور وہ آ کر کہے گا یا محمدو ما ترکت احدا لغضب ربک, یا رسول اللہ آج آپ نے اتنا کرم کیا, اپنے سارے غلام نکال کے لے گئے, کوئی ایک آدھ دانہ اللہ کے غضب کے لیے بھی چھوڑ دیتے. ما ترکت احدا لغضب ربک, اللہ کے غضب کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. اب ایمان سے بتائیے جو کچھ میں نے بیان کیا, اب یہ عقیدہ ہے یا وہ ہے ما یفعل بی ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا ہوگا اور عقیدہ کیا بناؤ گے, بولو نا. وہ حضور کی عاجزی ہے, عقیدہ وہ ہے جو حضور خود بتا رہے اور اب دکھا رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا, قرآن کہتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. اس آیت کو بھی یار لوگ لے کے پھر دوڑ پڑے, چل پڑے, دیکھیں جی حضور نے خود کہہ دیا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میرے محبوبہ فرما دیجئے میرے پاس اللہ کے خزانے کوئی نہیں ہیں, ولا عالم الغیب, اور آپ یہ بھی فرما دیں کہ میں غیب بھی نہیں جانتا. لہذا ثابت ہوا نہ حضور کے پاس کوئی خزانہ ہے نہ حضور غیب جانتے. نتیجہ نکال لیا نا, پڑھی آیت, مگر نتیجہ یہ بھی نکالنا چاہیں تو قرآن سے نکل رہا یا نہیں نکل رہا, بولیے. یہ کس مقام کے پر یہ آیت اتری؟ یہ جواب فرمایا کل میرے محبوبہ فرما دیں, یہ جو آگے جواب دیا جا رہا ہے یہ حضور کے غلاموں کو سنایا جا رہا تھا یا مشرکوں کو سنایا جا رہا تھا؟ یہ جواب مومنوں کو, مسلمانوں کو, حضور کے غلاموں کو نہیں دیا گیا. یہ آیت اس وقت اتری
جب کفار اور مشرکین آئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے کچھ بےہودہ قسم کے سوال پوچھے، اس قسم کے سوال پوچھے جیسے وہ کاہنوں سے پوچھا کرتے تھے، بھی فلاں بندے کی جو اونٹنی حاملہ ہے، اس حاملہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ ہے، فلاں کے کھجور کا درخت اس پہ کتنا پھل لگے گا، اچھا کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اگلے مہینے کتنی دفعہ بارش ہوگی۔ جس طرح کے سوال وہ کاہنوں سے پوچھا کرتے تھے، ویسے سوال جب آ کر آقا علیہ السلام سے پوچھے، تب رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ بے نور لوگ ہیں، انہیں تو تیری شان، تیری عظمت، تیرے مقام اور تیرے مرتبے کی خبر ہی نہیں، انہیں کیا تیری یاد اور تیری شان بتائی جائے اور دکھائی جائے، انہیں ایک جملہ بول، ان سے جان چھڑوا اور انہیں یہ کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، بھائی میں نے کب کہا ہے میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، وما عالم الغیب، میں تو غیب غوب کوئی نہیں جانتا۔ بس یہ جواب دے کر ان کافروں اور مشرکوں کو دور بھگا دیا، اور جب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انکساری اور عاجزی کا اظہار ہو گیا، دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر، اللہ پاک نے فرمایا ما هو علی الغیب بدلین، کہ میرے محبوب جب غیب بتانے پہ آتے ہیں تو پھر بتاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اب بولیے عقیدہ ایک طرف ہے ما عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، دوسرا فرمایا ما هو علی الغیب بدنین، جب یہ غیب بتاتے ہیں تو پھر بخل سے کام نہیں لیتے، بتاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، ایک آیت وہ مقام عجز پر، مقام انکسار پر ہے، اور دوسری آیت مقام محبوبیت پر ہے۔ اتنا بتاتے چلے جاتے ہیں کہ فاروق اعظم روایت کرتے، متفق علیہ حدیث ہے، وہ فرماتے آقا علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فجر کی جماعت پڑھ کروائی، فصاعد المنبر فخاطبنا حتی حضرت الظہر، حضور فجر کی نماز پڑھا کر منبر پر تشریف لائے، ہمارے ساتھ خطاب کیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، فنازل فصلى فصعد فخاطب، نیچے اترے، نماز پڑھی ظہر کی، پھر منبر پر آئے، پھر دوبارہ خطاب شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، پھر نیچے اترے، نماز پڑھی، پھر خطاب کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ ایک دن کے اندر فاروق اعظم کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ما کان سے لے کر ما یکون تک جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا، ہمیں ہر چیز کی خبر عطا فرما دی۔ عمر فاروق کہتے حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جس نے جو کچھ یاد کر لیا اور جو کچھ بھول گیا۔ یہ ہے با ہوا علی الغیب بدنین، کہ جب غیب بتانے پہ آتے ہیں تو پھر بخل سے کام نہیں لیتے۔ وہ جو تھا ما عالم الغیب، وہ حضور کی عاجزی کا مقام تھا، یہ حضور کی محبوبیت کا مقام ہے، جس کے بارے میں رب کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، رب تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرما دیا ہے، آپ کو وہ علم عطا کیا کہ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بعد میں اس دن ہمیں حضور نے اتنا نوازا، ہم کبھی فضا میں کوئی پرندہ اڑتا ہوا دیکھتے، ہمیں فوری یاد آ جاتا کہ اس دن حضور نے اس کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ یہ حضور کا علم ہے، ما ہوا علی الغیب بدنین۔ اسی طرح جب حضور اپنی عاجزی کے مقام پر بیٹھتے ہیں، حضور کا یوم میلاد آتا ہے، آقا علیہ السلام صحابہ کو اکٹھے کر کے جلوس نہیں کرتے، صحابہ کو اکٹھا کر کے جلوس نہیں کرتے، بڑی بڑی محافل نہیں کرتے، ولائم نہیں کرتے، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کرتے ہوئے فقط روزہ رکھتے، فقط کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں۔ بس حضور کی اس عاجزی سے نادان لوگ یہ عقیدہ نکالتے ہیں کہ دیکھیے جی حضور نے جلوس نہیں کیا، محفل نعت نہیں کی، اور محفل نعت کے نعت میں جو تلاوت تھی، سلام تھا، درود و سلام تھا، حضور کی فضائل عظمت اور شان تھا، وہ جیسے آج ہوتا ہے ایسے نہیں تھا، لہذا ثابت ہوا میلاد بنانا جائز نہیں۔ یہ خطرہ تھا کہ حضور کی عاجزی کو بعد نادان لوگ عقیدہ نہ بنا لیں، اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر آگے حکم دیا چل کر کہ میرے محبوب وہ تو تیری عاجزی ہے کہ تو اپنا جنم دن، اپنا میلاد خود اس طرح ٹھاٹھ اور باٹ سے جلوس نہیں نکال رہا، اب تو نے عاجزی کا اظہار کیا ہے، اب تیری آمد کی خوشیاں منانے کا حکم میں خود ان کو عطا فرماتا ہوں۔
اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس آیت پہ غور کیجئے. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب انہیں فرما دیجئے، لوگوں کو، اپنے غلاموں کو، امتیوں کو، اہل ایمان کو فرما دیجئے کہ بفضل اللہ، کہ اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر. یہاں دو لفظ آئے، فضل اور رحمت. اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. لازماً ہر حال میں، تم چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، ہر حال کے اندر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تم خوشیاں مناؤ. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. دو چیزوں پہ خوشی منانے کا رب تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے فضل پر اور اللہ کی، بولیے، رحمت پر. فضل کیا ہے اور رحمت کیا ہے؟ یار لوگ اس آیت کو پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس قرآن مجید کی اس آیت سے پچھلی آیت میں قرآن مجید کا تذکرہ ہو رہا ہے، لہذا اس آیت میں فضل سے مراد بھی قرآن اور رحمت سے مراد بھی قرآن ہے. ہمیں یہ مفہوم مراد لینے سے کوئی انکار نہیں ہے. بے شک قرآن بھی اللہ کا فضل اور قرآن بھی اللہ کی رحمت ہے، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. بے شمار محدثین کرام نے 10 معنی بیان کی فضل اور رحمت کے. کچھ محدثین نے کہا فضل سے مراد اسلام ہے اور رحمت سے مراد ایمان ہے. کچھ محدثین نے کہا فضل سے مراد جنت ہے اور رحمت سے مراد دوزخ سے نجات ہے. بے شمار معنی. کچھ مفسرین کرام نے فضل اور رحمت سے مراد اللہ کی معرفت لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا فضل اور رحمت سے مراد حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ سارے معنی، اور ہمیں کسی معنی سے کوئی انکار نہیں ہے. مسئلہ اس وقت پیدا ہوگا جب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن تو اللہ کا فضل ہے مگر حضور اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں اولاد دی، ہماری اولاد تو اللہ کا فضل ہے مگر حضور اللہ کا فضل نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں بیوی، بچے، گھر بار، مال، دولت، قرآن کی پڑھنے کی، عبادت کی توفیق دی. یہ ساری چیزیں اللہ کا فضل تو ہیں مگر حضور اللہ کا فضل نہیں. جب اپنے آپ کو اللہ کا فضل مانو گے اور حضور کے فضل ہونے کا انکار کرو گے تو وہاں پر مسئلہ، بولیے، گڑبڑ ہوگا، کھڑا ہوگا. تم دنیا کی 1000 چیزیں گنوا دو، وہ اللہ کا فضل ہے. ہم 1000 کی 1000 چیزوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے. مگر یہاں کس فضل کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں آپ کی اولاد اللہ کا فضل ہے، اس کی بات نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانی اللہ کا فضل ہے، یہاں اس کی بات نہیں ہے. روزے، حج، زکوٰۃ یہ اللہ کا فضل ہے مگر ان کی بات بھی نہیں ہے. قرآن کی وحی اللہ کا فضل ہے مگر یہاں پر بالتخصیص اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن نے کہا اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ. وہ فضل کیا ہے؟ یہ وہ فضل ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا یہ فضل نہ ہوتا تو چند لوگوں کو چھوڑ کر تم سارے شیطان کے پیروکار بن جاتے. تو پتا چلا کہ یہاں وہ فضل مراد ہے کہ جس فضل نے ہمیں شیطان کی پیروی سے بچایا ہے. یہاں وہ فضل مراد ہے کہ وہ فضل ہونے سے پہلے ہم مار رہے تھے. قتل و غارت گری ہمارے اندر عام تھی. 360 بتوں کے پجاری تھے. حرم کعبہ کے اندر آ کر لوگ کپڑے اتارتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، قرآن کہتا ہے دوزخ کے دھیانے پر کھڑے ہوئے تھے، اس میں گر کر مرنے والے تھے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، دوسرے مقام پہ کہا تمہاری اس کیفیت کو دیکھ کر، ذلت کو دیکھ کر، دوزخ کے دھیانے تک پہنچ جانے کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو تمہارے اوپر رحم آیا. اس نے اپنے محبوب کو بھیجا، تم پر فضل کیا، تم پر رحمت کی. فانقذکم منہا، تمہیں دوزخ میں گرنے سے بچایا ہے. یا فضل سے مراد حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے، رحمت سے مراد حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں مانتا
تو میں اسے قرآن کی ایک اور آیت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فضل کہتی ہے. قرآن بے شمار آپ 1000 فضل گنوا دیں ہم ہر ایک کو مانتے ہیں مگر وہ چھوٹے فضل ہیں. قرآن مجید نے ایک مقام پہ کہا یا ایھا النبی، اے نبی. اب یہ جو قرآن کا خطاب شروع ہو رہا ہے یہاں پر خطاب اے نبی کہہ کر بات نبی کی ہو رہی ہے یا قرآن کی ہو رہی ہے؟ بولیے. یا ایھا النبی، اس سے مراد قرآن ہے یا نبی ہے؟ یا ایھا النبی، اس سے مراد وحی ہے یا نبی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس آیت میں نبی سے مراد حضور کی ذات ہے. قرآن نے کہا اے نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو میرے محبوب بھیجا ہے گواہ بنا کر، مبشر خوشخبریاں سنانے والا بنا کر، نذیر اللہ کا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والے بن کر آئے. سراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکانے والا سورج بنا کے بھیجا، جو تاریک باتیں آپ کی بارگاہ میں آئے گا چمک جائے گا. آگے فرمایا وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیں بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فضلاً بولیے فضلاً، مومنوں کو بشارت دے دے بے شک اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا ہے. کیا آیا؟ فضلاً کبیرہ، سب سے بڑا فضل. فضل کا لفظ آیا نا، فضلاً کبیرہ، سب سے بڑا فضل. تم 1000 فضل گنواؤ وہ چھوٹے فضل ہیں، سب سے بڑا فضل حضور تاجدار کائنات کی ذات ہے. قرآن نے 2 چیزوں پر خوشی منانے کا حکم دیا، ایک فضل پر، اور فضل کیا ہے؟ بولیے فضلاً کبیرہ، فضل حضور کی ذات ہے. اور دوسری خوشی کس پر مناؤ؟ فرمایا رحمت پر. وابے رحمتی، رحمت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. فضل بھی حضور کی ذات اور رحمت بھی حضور کی ذات. اچھا باری تعالیٰ کیا کریں اس فضل اور رحمت کو لے کے؟ کیا کریں؟ اللہ پاک نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بس خوشیاں مناؤ. کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ. فَلْيَفْرَحُوا لفظ قرآن ہے، اور صرف یفرحوا نہیں کہا، فَلْيَفْرَحُوا، فا تاکید کے لیے، یہ پہلی تاکید ہے. یفرحوا کے اوپر اللہ لام تاکید داخل ہے، اللام للتاکید، الفا للتاکید واللام للتاکید. فَلْيَفْرَحُوا، فا بھی تاکید کے لیے، لَيَفْرَحُوا میں لام بھی تاکید کے لیے. آگے فَبِذَالِكَ، یہ ذالکہ کے اوپر با جارہ داخل کی، یہ بھی تاکید کے لیے، اور با جارہ سے پہلے دوسری مرتبہ پھر فا استعمال کیا، وہ بھی تاکید کے لیے. یعنی 4، پہلی تاکید فا، فا فا بے، ذالکہ، فل، فا، لام، یفرحوا، 5 مرتبہ تاکید کی اللہ پاک نے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا. میرے محبوب نے فرما دیجئے یہ جو ان کے اوپر کرم ہوا اور رحمت ہوئی آپ کی آمد کی شکل میں، اس کرم اور رحمت پر لازماً ہر حال میں، چاہے یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، یہ خوشیاں منائیں. کیا کریں؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی منائیں. قرآن مجید نے اور کچھ بھی کرنے کا حکم، بولیے، آمد مصطفیٰ پر، میلاد مصطفیٰ پر اگر رب تعالیٰ چاہتا تو کوئی اور حکم دے سکتا تھا، اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا فَبِذَالِكَ فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو، مگر نہیں کہا. چاہتا تو کہہ سکتا تھا فَبِذَالِكَ فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کرو، مگر رکوع کا حکم بھی نہیں دیا. فَبِذَالِكَ فَلْيَسْجُدُوا بھی نہیں کہا. فَبِذَالِكَ فَلْيَنْفِقُوا بھی نہیں کہا کہ سجدے کرو، دفاع کرو، مال خرچ کرو، عبادت کرو، سجدے کرو. کوئی حکم نہ دیا. اس نے کہا 11 مہینے میری بارگاہ میں جھکے رہو، عبادتیں کرتے ہوئے گزار دو، مگر جب یار کی آمد کا مہینہ آئے تو بس خوشیاں مناؤ. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. اور خوشیاں کیسے منائیں؟ آگے کوئی طریقہ قرآن پاک نے اس کا بیان نہیں کیا، اس لیے کہ خوشی منانے کا طریقہ ہر زمانے میں، ہر خطے میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے اور دور میں مختلف ہوگا. کسی جگہ خوشی منانے کے لیے ولیمے اور دعوتیں ہوں گی، کسی جگہ خوشی منانے کے لیے محفلیں ہوتی ہیں، کسی جگہ خوشی منانے کے لیے جلوس ہوتے ہیں،
یعنی جو بھی اس زمانے کا خوشی کا اظہار کرنے کا طریقہ ہو وہ طریقہ اختیار کر کے میرے محبوب کی آمد پر خوشی مناؤ. بولیے حضور کی آمد پر خوشی منانے کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بولیے. فضل اور رحمت پر خوشی منانی, فضل بھی حضور اور رحمت بھی, اور حضور کی آمد پر خوشی کا حکم ہے. یار لوگ کہتے ہیں جی 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا, آپ غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ طبقہ بھی ہے یا نہیں؟ بولیے غم کیوں نہیں؟ بھائی غم کیوں منائے؟ رب نے غم منانے کا حکم نہیں دیا, خوشی منانے کا حکم دیا. بولیے یہ غم منانے کا حکم ہے یا خوشی منانے کا؟ چلے غم کی بات بھی آ جائے, جب کوئی فوت ہو جائے اس کا غم منانے کا شریعت میں کتنے دن حکم ہے؟ شرعی حکم کتنے دن ہے؟ یہ کون سے امتی ہیں 14 صدیاں گزر گئی ان کا غم ختم نہیں ہو رہا؟ یہ کون ہے جن کا غم ختم نہیں ہو رہا؟ بھائی سوائے بیوہ کے, اور بیوہ کی بھی ایک حد ہے, 4 ماہ 10 دن سے زیادہ وہ بھی غم نہیں منا سکتی. یہ کون سی بیوائیں ہیں جو 14 صدیاں گزر گئی اور ان کا غم ختم ہونے کو نہیں آ رہا؟ اس لیے غم منانا جائز نہیں ہے. اور خوشی منانا پھر یہ ہے کہ غم ہوتا ہے نعمت کے چھن جانے پر. غم کس پر ہوتا ہے؟ نعمت کے. بھی اللہ پاک نے آپ کو بیٹا دیا, بیٹی دی, کچھ عرصے کے بعد اللہ نہ کرے ان کا انتقال ہو گیا, اللہ نے نعمت دی واپس لے لی, آپ کو غم ہوگا. غم ہوگا یا نہیں؟ غم منائیں گے نا, 3 دن منائیں گے. چلیں جی آپ نے 6 ماہ منا لیا, بہت لمبا عرصہ غمگین رہے, ساری زندگی تو غمگین کوئی نہیں رہتا. غم ہوتا ہے نعمت کے چھن جانے پر, اللہ نعمت دے اور دے کر بولیے واپس لے لے, اس کا غم ہوتا ہے. اور یہ نعمت کبریٰ ہے, رب نے دی ہے مگر واپس بولیے نہیں لی. حضور ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ اٹھائیے سورہ حجرات. ہم تو منہاج القرآن کے لوگ ہیں اور قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے. سورہ حجرات اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمُوا, فرمایا لوگوں جان لو. یہ کلمہ خطاب ہے, کلمہ توجہ. لوگ آپس میں گفتگو میں لگے ہوئے ہوں, بیٹھے ہوں, کسی کی توجہ کہیں, کسی آپ آتے ہیں نا کہتے ہیں حضرات ایک اعلان سنیے, یہ بات سن کے سارے متوجہ ہو جاتے ہیں. وَعْلَمُوا, توجہ کیجئے. وَعْلَمُوا مطلب کیا ہے؟ توجہ کیجئے, جانیے, سنیے, غور کیجئے. یہ سارے معنی, یہ کلمہ توجہ ہے. اب رب تعالیٰ توجہ کروا رہا ہے, اور توجہ کروا کے کیا کہہ رہا ہے؟ وَعْلَمُوا, جان لو, اَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ. اَنَّ کا معنی ہوتا ہے بے شک. اَنَّ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال نہ بھی کرے تو کیا اس کے کلام میں شک کی گنجائش ہے؟ بولیے رب سے بڑا سچا کون؟ من اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے بڑا سچا کون؟ وہ سب سے بڑا سچا. اس کے کلام میں کذب اور جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے. پھر وہ انا کا لفظ استعمال کرتا ہے, وَعْلَمُوا, جان لو, انا بے شک, فیکم رسول اللہ, رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہیں. رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہے. یہ انا فیکم رسول اللہ, یہ کان فیکم رسول اللہ نہیں کہا. اگر ہوتا نا کان فیکم رسول اللہ پھر مطلب ہوتا تمہارے اندر موجود تھے, تمہارے اندر موجود. پھر ہم مان لیتے بھئی صرف صحابہ کے لیے تھے, ہمارے لیے نہیں. یہ ہے انا فیکم رسول اللہ. رب یقین دلا رہا ہے, قسم اٹھا رہا ہے, تاکید پیدا کر رہا ہے, بے شک رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, مومنوں کی جانوں کے بھی زیادہ قریب ہیں. تو نبی تو ایسے رب نے دیا ہے, یہ نعمت ایسی دی, یہ فضل ایسا دیا, یہ رحمت ایسی دی ہے کہ پھر دے کر ہم سے واپس نہیں لی. تو غم کس بات کا؟ فرق فقط یہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ظاہری بھی جاری تھا, باطنی بھی جاری تھا. جسم کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور دل کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے. آج فقط ایک پردہ آ گیا, جسم کی نگاہ کا پردہ دے کر باطن کی نگاہ والوں کے لیے آج بھی جلوے جاری ہیں. تم اپنے پردے اٹھاؤ, وہ آج بھی اپنے جلوے کروا رہے ہیں. مسئلہ تمہارے اندر ہے, ادھر کرم کی کوئی کمی نہیں ہے. اب قرآن مجید نے کہا
بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب میں آخری بات چند منٹ میں ختم کر کے بس اس پہ بات کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ اب فبذالک فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ، بولیے مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے؟ اور وہ جو غم منانے والے ہیں انہیں کہو یہ غم منانا مسلمانوں کا طریقہ، یہ کسی اور کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے غم منانا؟ حضور کی نبی کی بعثت اور میلاد پر غم شیطان نے منایا۔ کس نے منایا؟ رب تو راضی ہوا، اس نے تو پورا سال خوشی منائی، بیٹے پہ تقسیم کیے، سارا سال بیٹے تقسیم کیے، 3 دن تک کعبۃ اللہ وجد اور رقص کرتا رہا۔ اب وہ آ گئے مجھے بتوں سے پاک کرنے والے، خوشیاں مناتا رہا۔ فاطمہ حضور علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ نے خوشیاں منائی، دادا نے خوشیاں منائی، اہل ایمان قیامت تک مناتے رہیں گے۔ رب نے خوشیاں منائی، آسمانوں میں خوشیاں منائی گئی، دنیا میں خوشیاں منائی گئی۔ تو خوشی منانا تو سنت رحمان ہے، سنت رحمان، اور غم منانا سنت شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان پوری زندگی میں 4 مرتبہ رویا۔ کتنی مرتبہ؟ رند الشیطان باربعۃ رنات، شیطان 4 مرتبہ رویا۔ پہلی مرتبہ اس وقت رویا جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نامزد فرمایا، وہ رو پڑا، وہ بھی امیدوار تھا۔ دوسری مرتبہ اس وقت رویا جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، وہ پھر رویا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کے قبول ہونے پر رویا۔ چوتھی مرتبہ اس وقت رویا جب اللہ رب العزت نے اسے مردود بنا کر نیچے پھینک دیا، اخرج منہا فإنک رجیم، دفعو نکل جا میری جنتوں سے، تو لعنتی ہو گیا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت رویا جب جس رات حضور کا میلاد ہوا، جس رات حضور کا میلاد ہوا کس نے غم منایا؟ شیطان نے۔ بتاؤ سنت رحمان پہ چلو گے یا شیطان پہ چلو گے؟ سنت رحمان غم منانا ہے یا فلیفرحوا ہے؟ فلیفرحوا سنت رحمان، اور غم منانا سنت شیطان۔ قیامت تک 2 طبقے ہی چلیں گے، رحمان کے پیروکار فلیفرحوا خوشیاں مناتے رہیں گے، اور شیطان کے پیروکار کڑتے رہیں گے، مگر ان کے کڑنے سے گھٹانے سے اس ذات کا چرچا گھٹے گا نہیں اور کم نہیں ہوگا، کیونکہ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب یہ قیامت تک چرچے اور یہ خوشیاں رہیں گی۔ اب اللہ پاک نے آگے چل کر حضور کے میلاد کی خوشی منانے کا صلہ اور اجر بیان کیا۔ فرمایا یہ خوشی مناؤ تو اجر دوں گا۔ بندے نے سوال کیا باری تعالیٰ میں تو لالچی ہوں، میرے اندر تو 100 لالچ ہے، نماز بھی پڑھتا ہوں تو کوئی اجر لیتا ہوں، روزے کا بھی اجر ہے، حج کا اجر ہے، زکوٰۃ کا اجر ہے، تیرے محبوب کی آمد پر اگر خوشیاں منائیں تو تو باری تعالیٰ اجر کیا عطا فرمائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا اجر یہ ہے میرے محبوب کی میلاد کی خوشی مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، میرے محبوب کی آمد کی خوشی منانا ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون ہر اس چیز سے جس کو تم جمع کرتے رہتے ہو۔ حضور کے میلاد کی خوشی منانا ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے ہو۔ یہ مما یجمعون کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، جمع کر، اس لیے کہ یہ جامع ہے۔ اگر یہ کہا جاتا وہ خیر مما یسجدون، میرے محبوب کی آمد کے خوشی منانا یہ بہتر ہے تمہارے سجدوں سے، تو پھر پتہ یہ چلتا کہ حضور کے میلاد کی آمد پر فقط سجدے کر دیں، اور یہ میلاد سجدوں سے بہتر ہے، مگر ایسا نہیں کہا۔ وہ خیر مما یعبدون بھی نہیں کہا تمہاری عبادتوں سے بہتر ہے، مما یرکعون بھی نہیں کہا تمہارے رکوع سے بہتر ہے، مما ینفقون بھی نہیں کہا تمہارے انفاق فی سبیل اللہ سے بہتر، کوئی عبادت کا نام نہیں لیا۔ قرآن نے جامع تصور دیا، یہ خوشی مناؤ ہوا خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے تم جمع کرتے رہتے ہو۔ یہ ما کلمہ عموم ہے، جو کچھ جمع کرتے ہو۔ اور انسان زندگی میں 2 طرح کی چیزیں جمع کرتا ہے، کچھ دنیا کے لیے کچھ آخرت کے لیے، کچھ دنیا کے لیے اور کچھ آخرت کے لیے۔ دنیا کے لیے کیا ہے؟ مال و دولت، گاڑی کوٹھی بنگلہ بیوی بچے رشتہ داریاں، یہ سارے سٹیٹس جو یہ دنیا کے لیے۔ آخرت کے لیے کیا ہے؟ نماز روزے حج زکوٰۃ عبادت تقوی طہارت جہاد تبلیغ،
یہ سارا کچھ جو عبادات میں کرتے ہیں یہ آخرت کے لیے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد پر خوشی مناؤ گے یہ فقط آخرت کی نعمتوں سے بہتر ہے، نہیں فرمایا. یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہے. اس نے کہا جو کچھ جمع کیا ہے دنیا کی نعمتیں بھی جمع کر لو، آخرت کی نعمتیں بھی جمع کر لو، اور ان کے مقابلے میں میرے محبوب کے میلاد کی خوشی مناؤ. مجھے اپنی عزت کی قسم یہ خوشی منانا ہر چیز سے بہتر ہے. کوئی شخص اعتراض کر سکتا ہے یہ خوشی منانا نماز روزے سے کیسے بہتر، حج زکوٰۃ سے کیسے بہتر، صدقہ خیرات سے جہاد سے کیسے بہتر؟ وہ دین کے فرض ہیں. حضور کے میلاد کی خوشی ان سے کیسے بہتر ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ دین کے فرض ہیں مگر وہ بھی اس ذات کی نسبت کے بغیر قابل قبول نہیں ہے. اس ذات کی نسبت کے بغیر قابل قبول. اور دوسرا سبب یہ وہ جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری ظنی القبول ہے. ظنی القبول کا مطلب یہ اللہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو قبول نہ کرے، رد کر دے. آپ کو کوئی یقین، کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نمازیں قبول ہی قبول ہیں؟ ہے کسی کے پاس گارنٹی؟ بھئی آپ اٹھے، سخت سردی ہے، -4-5 کا ٹمپریچر ہے، اٹھے صبح فجر کے وقت مسجد میں جائیں، سردی برداشت کی، ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، جا کر عبادت کی، واپس آ گئے، نیند کی قربانی بھی، سارا کچھ ہوا، ٹھنڈا پانی، یا نماز سے فارغ ہوں، آپ کا بیٹا ہی آپ سے پوچھ لے، بھائی پوچھ لے، ماں پوچھ لے، اچھا بھائی آج تو بڑی خشوع و خضوع سے گئے ہو اور ٹھنڈے موسم میں جا کے فجر پڑھ آئے ہو، کیا تمہیں قبولیت کا یقین ہے؟ کیا جواب دو گے؟ وہ اگر پوچھے کیا قبولیت کا یقین ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہے کسی کو؟ بھئی میری نماز تو قبول ہی قبول ہے. کسی کو یقین؟ روزہ سارا دن بھوکے پیاسے رہے، بھوک بھی پیاس بھی برداشت کرتے رہے، ساری اللہ کی نعمتیں سامنے حاضر تھی، استعمال نہیں کی. شام کو افطار کر لیا، افطاری کے بعد اگر کوئی پوچھ لے روزے دار سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو، نعمتیں موجود تھیں، کھائی نہیں، کیا تمہیں روزے کی قبولیت کا یقین ہے؟ کیا کہو گے؟ ہے یقین؟ نہیں، کوئی نہیں. 1.5 2 لاکھ 4 لاکھ 6 لاکھ روپیہ لگایا، حج کرنے چلے گئے، ساری عبادات کی، سارے مناسک ادا کیے، صحیح کی، طواف کیے، سارا کچھ کر کے 1.5 2 ماہ بعد واپس آ گئے. لوگ تو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، گلے میں ہار بھی ڈال رہے ہیں. اگر کوئی پوچھ لے بھی حج کی قبولیت کا یقین ہے، کیا کہیں گے؟ ہے یقین؟ یہی جواب دیں گے، نہیں بھئی یقین کوئی نہیں، مولا کو پسند آئے تو قبول کر لے اور پسند نہ آئے تو منہ پہ دے مارے. کسی عبادت کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں ہے. ہر عبادت ظنی القبول ہے. کائنات میں 2 عبادتیں ایسی ہیں بندہ جس حال اور کیفیت میں بھی کرے اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا. ایک عبادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھنا، اور دوسری عبادت حضور کے میلاد کی خوشی منانا. حضور کے میلاد کی یہ اتنی قبول عبادت ہے کہ نماز تو مومن کی بھی رد ہو سکتی ہے. ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. یہ نمازیوں کے لیے آیا. اس کا مطلب ہے نماز کلمہ گو کی بھی رد ہو سکتی ہے. حضور کا میلاد اتنی بڑی عبادت ہے، کلمہ گو تو در کجا دور کی بات ہے. اگر کوئی کافر بھی حضور کے میلاد کی خوشی منائے تو وہ بھی اللہ کے فضل سے محروم نہیں رہتا. امام بخاری کو اٹھائیے، انہوں نے واقعہ بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کا. جب ابو لہب فوت ہوا، مر گیا، دشمن رسول تھا، اس کی مذمت میں قرآن کی پوری سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب. وہ ابو لہب دشمن رسول، جس رات حضور کا میلاد ہوا اس نے اپنی بیٹی، اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی کا اشارہ کر کے، حضور کو نبی سمجھ کر نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے حضور کے میلاد کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا. مر گیا. مرنے کے 1 سال کے بعد عبداللہ ابن عباس کو خواب میں ملا، بخاری مسلم میں ہے. انہوں نے پوچھا کس حال میں ہے؟ کہتا سخت اللہ کے عذاب میں جلایا جاتا ہوں، مگر جب سوموار کے دن آتا ہے اور وہ لمحہ آتا ہے جب میں نے انگلی کا اشارہ کر کے اپنے بھتیجے محمد کی ولادت پر اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو میری انگلی سے پانی میٹھا نکل آتا.
یہ واقعہ بیان کر کے امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک سخت کافر شخص الذی نازلت فی ذمہ القرآن، کہ جس کی مذمت کے اندر قرآن اترا ہے، اگر وہ اتنا فاسق فاجر کافر مشرک شخص دشمن رسول شخص حضور کی آمد کی خوشی کرے اور اس خوشی پر اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا، تو امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں پھر کیا خیال ہے اس مومن کے بارے میں جو حضور کا غلام ہو اور حضور کی آمد کی خوشیاں مناتا ہو۔ مطلب یہ وہ عبادت ہے جو کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے احباب ذی وقار عقیدوں کی اصلاح کریں، عقیدوں کی اصلاح کریں، آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کریں۔ حضور کی بارگاہ کے ساتھ تعلق ہے تو وہ نمازیں روزے سارا کچھ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، اور اگر بارگاہ مصطفیٰ کے نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آئیے بس آخر میں اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ آئے اپنے کردار کے اندر حضور کی محبت کو شامل کریں۔ یہ جو کچھ آپ محفلیں سجا رہے ہیں یہ بہترین جواب ہے ان بدبخت لوگوں کو جو حضور کے خاکے شائع کر رہے ہیں، یہ ان کو جواب ہے۔ اور یہ طریقہ حضور نے بتایا جب فتح مکہ ہوا تھا، صحابہ کرام مکہ میں داخل ہو رہے تھے، عبداللہ بن رواحہ حضور کے صحابی آگے آگے کعبے کے سیر میں داخل ہوئے، وہ حضور کی نعت کے شعر پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ، فتح مکہ کا دن، بڑے بڑے سردار کفار مشرکین ارد گرد کھڑے ہو کر مسلمانوں کی شان اور شوکت دیکھ رہے تھے، کیسے داخل ہوتے ہیں کعبہ میں۔ اس دن جب کعبہ میں داخل ہونے لگے، عبداللہ بن رواحہ نعت پڑھ رہے تھے حضور کی، حضرت عمر فاروق آگے بڑھے اور جا کر انہوں نے روکا عبداللہ بن رواحہ کو کہ عبداللہ بن رواحہ اللہ کے گھر کے اندر تو نعت پڑھ رہا ہے، منع کرنا چاہا۔ آقا علیہ السلام نے عمر فاروق کی بات سن لی اور حضور نے فرمایا اے عمر، یہ جو کافر مشرک آج کھڑے دیکھ رہے ہیں، ان کے سینوں پر تمہاری تلوار بھی وہ کام نہیں کر سکتی جو میری نعت کا شعر کر سکتا ہے، جو میری نعت کا شعر کر سکتا ہے۔ اس لیے جتنا یہ بدبخت بدبختی پر اترتے ہیں حضور کے خلاف لکھیں، تم اتنی زیادہ حضور کے ذکر کی محفلیں سجاؤ، اتنی زیادہ محفلیں مناؤ، اور یہ بدعت و شرک کے فتوے لگائیں، سمجھ جایا کرو کہ ان کا تعلق بھی انہی کے ساتھ ہے، وہ بھی ذکر گھٹانے والے ہیں اور یہ بھی ذکر گھٹانے والے ہیں۔ اس لیے جو ذکر حضور کے ذکر کی محفلوں سے روکے، سمجھ جاؤ کہ یہ ان کے ساتھ ملا ہوا، اور یہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ابھی یہ قتل و غارت گری کروائی۔ فرانس کا وہ مجلہ صرف 60,000 چھپتا تھا، ان بدبخت لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے قتل و غارت گری کروا کے ان کے 12-14 بندے مروا دیے، جس کے نتیجے میں وہ 1 ملین سے زیادہ چھپ رہا ہے۔ ان بندے مارنے کے اسلام کو کیا فائدہ ہوا؟ ہم دین اور مذہب کے نام پر اس طرح کی قتل و غارت گری کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتے، اور آزادی اظہار رائے کے نام پر مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف زہر اگلنا، اس کی بھی کسی طور پر تائید نہیں کرتے۔ ہم ان دونوں انتہا پسندیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم آقا علیہ السلام کے دین کی بات کرتے ہیں، اور حضور کا دین وہ ہے جو عبداللہ بن رواحہ کو سکھایا ہے کہ جب بدبخت بدبختی پر اتر آئے، اس کا بہترین طریقہ ہے حضور کے ذکر کی محفلیں سجائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی پیغام اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو دیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوا یہاں پر بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت کے لیے کوئی پراپر بھرپور ادارہ نہیں ہے۔ ابھی میٹنگ بھی ہے میری ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ لوگ اگر اپنے بچوں پر اب توجہ نہیں دیں گے، جو آپ کا کلچر اور ثقافت ہے، آپ نے ان کو اردو یا اپنی پنجابی مادری زبان نہ سکھائی، 1 نسل یا 1.5 نسل کے بعد آپ کی اولادوں اور آپ کی نسلوں میں آپ کے آباء و اجداد، آپ کے رسم و رواج، آپ کے دین کی کوئی چھاپ نہیں ہوگی۔ اس لیے گھروں میں لازم کر لیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زبان بولنا، اپنی زبان سے انہیں محروم نہ کریں۔ اگر آپ کی اپنی زبان سے، اردو سے محروم ہو گئے، آپ کے پورے لٹریچر سے محروم ہو جائیں۔ ایک یہ چیز لازم کریں۔ دوسرا، یہاں
ضرورت ہے کوئی ادارہ قائم کریں، بچوں کا سوچیں، آنے والی نسلوں کا سوچیں، تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح آپ کی طرح بیٹھ کے حضور کا ذکر کرنے اور سننے والی ہو۔ اگر یہ آپ نے آج نہ سوچا اور اس طرح کے ادارے کی طرف توجہ نہ دی، آج آپ نے بچتیں کر لی، تو یہ آپ کی آنے والی نسلوں سے ایمان کھینچ کے لے جائے۔ والدین جو 70 کی دہائیوں میں آئے، آپ نگاہ میں رکھے، جو بس مال کے پیچھے دوڑے اور جو توجہ نہیں دے سکے، آج اللہ ماشاءاللہ اکثر روتے ہیں۔ میں پورے یورپ میں گھومتا ہوں، روتے ہیں والدین پاس آ کر، لٹ گئے، ہمارے راہ پہ نہیں چلتے، انہیں دین کا علم نہیں، وہ کہتے پروگراموں میں جا کے کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ والدین کی غفلت ہے جو آگے بھگت رہے۔ آپ لوگ اس کے بارے میں سنجیدگی سے غور کریں، اور یہاں پر لازمی ایک ادارہ، 12 منہاج القرآن کا تو پورا سیٹ اپ ہے، تعلیمی نظام ہے۔ میں خود MECE منہاج ایجوکیشن کونسل جو یورپ میں ہمارا پورا تعلیمی نصاب اور تعلیمی بورڈ ہے، اس کا ناظم ہوں۔ میرے پاس 250 بچہ اوسلو ناروے میں پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، اسلامیات پڑھتا ہے، اخلاقیات پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تجوید کے قواعد کے ساتھ۔ وہ سارا کچھ یہاں بھی ممکن ہے، مگر آپ کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ پیغام ہے، درد دل ہے، اگر آپ نے یہ چیز آج نہ کی پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ ابھی 10 سال 15 سال کے بعد آپ کے سامنے رزلٹس آ جائیں۔ اس لیے میرا درد دل ہے، گزارش ہے، اس کے بارے میں لازمی غور کریں، فکر کریں اور اس چیز پر توجہ دیں۔ ایک ادارہ یہاں پر قائم کریں، ہم جو بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی خدمت کر سکتے ہیں رہنمائی کے حوالے سے آپ کو مکمل دیں، لیکن آپ صرف ایک مسجد، روایتی مسجد کمیٹی تک محدود رہے، بھی صرف 5 نمازیں پڑھ لیں، تو وہ آپ پڑھیں گے، آپ کی نسلیں نہیں پڑھیں گے۔ اور مسجد میں آنا اگر صرف آپ آتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں۔ آپ کا کمال یہ ہے کہ جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں اپنی نسلوں کو اس راہ پہ چلائیں، یعنی اکیلے نہ آئیں، ان کو ساتھ لے کر آئیں، عادی بنائیں، جماعت کا، نماز کا، مسجد کا، وقت کی قربانی دیں ان کے لیے۔ صرف پیسے کی ضرورتیں ان کی پوری کی اور ان کی دینی، مذہبی، اخلاقی، روحانی ضرورتیں آپ نے پوری نہ کی، تب بھی قیامت کے دن آپ کی پکڑ اور گرفت ہوگی۔ یہ بھول جائیں کہ آپ یہ کہیں کہ باری تعالیٰ میں نے مال کما کے گھر دے دیا تھا، بس میرا یہی فریضہ نہیں۔ ان کی تربیت بھی آپ کا فریضہ ہے، انہیں دینی ماحول دینا، مسجدوں کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، دین کی کتب کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ اس لیے گزارش ہے، آپ احباب اس کے بارے میں لازمی غور کریں، کوئی ادارہ یہاں پر بنائیں۔ اتنا بڑا، اتنا سٹرانگ ملک ہے، یورپ میں سب سے زیادہ سٹرانگ ملک ہے، اور یہاں پر دینی تعلیم اور تربیت کا کوئی بھرپور ادارہ نہیں ہے۔ صرف یسرنا القرآن یہاں پر پڑھا، اور قرآن مجید عربی، وہ بھی اردو اور مفہوم نہیں آتا، وہ پڑھا کے یہاں کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہاں آپ کو پورا دین سکھانا پڑتا ہے، اور وہ تب سکھائیں گے جب اس کا کوئی ادارہ ہوگا۔ آپ احباب اس کے بارے میں غور کریں۔ ہمارے ساتھی محترم سعید اقبال صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، شیخ صاحب، سارے احباب، آپ سارے ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں، اس کے بارے میں آج غور کریں، فکر کریں، کوئی تعلیمی بھرپور بچوں کا سوچیں۔ اپنی تو جیسی تیسی گزر گئی، بہت کچھ پاکستان سے ہی بچپن میں سیکھ لیا تھا، آنے والی نسلوں کے بارے میں غور کریں، ان کے ایمان اور عقیدے کو بچانے کے لیے آج غور کریں، نہیں تو مجھے 1-2 نسلیں آگے جا کے اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور آج مناسب فیصلہ کر کے مناسب سٹیپ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔